ہاں ہاں شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے ویبینار کا ہم آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے. فیصل سے درخواست ہے کہ وہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. آج کا جو سیمینار ہے وہ اس لحاظ سے بڑا یونیک ہے کہ ہم نے یہ سیمینار سیریز کا جو سلسلہ دسمبر سن 2014 میں شروع کیا تھا، آج ہم اس ویبینار سیریز کی سالگرہ منا رہے ہیں. تو بگ ہینڈ فار آل دا اسٹیک ہولڈر. گزشتہ سال دسمبر میں ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا، جب سے اب تک ہم 16 ویبینار جو ہیں وہ پلان کر چکے ہیں. یہ 16واں ویبینار ہے جس میں سے 15 ہم اچیو کر چکے ہیں، اور یہ جو 15 ہم نے اچیو کیے اس میں سے 8 ویبینار ڈاکٹر تنویر نے کرائے. بگ ہینڈ فار ڈاکٹر تنویر. اور یہ ڈاکٹر تنویر کا 9واں ویبینار ہے. تو ایک بار پھر ڈاکٹر تنویر کے لیے تو ہم اس میں سلسلوں کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی جاری رکھ سکیں. اس میں کئی مہینے ایسے بھی آئے جس میں ہم نے ایک مہینے میں 2 ویبینار بھی کیے ہیں. تو ہم یہ چاہیں گے کہ ڈاکٹر تنویر کا ویبینار تو چونکہ ایک ریگولر ہو ہی رہا ہے، تو باقی لوگ بھی اس میں اپنا انپٹ دیں تاکہ جو باقی سیٹرڈیز جو ہم نے رکھے ہیں ان میں کوئی اور بھی آگے آئے اور اس پہ اپنا انپٹ دے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ خاص طور پہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی میں ہمارے پاس کچھ پلان آئیں گے. اب پلان میں آپ جنوری کا پلان بھی دے سکتے ہیں، فروری کا پلان بھی دے سکتے ہیں، تاکہ ہم اس کو اپنے پلان پہ ڈال دیں. تو ڈاکٹر تنویر سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ویبینار کو شروع کریں، کیونکہ یقیناً ڈسٹرکٹ پہ اس کا بے چینی سے انتظار ہو رہا ہوگا اور یہاں بیٹھے سامعین بھی بہت تیز منتظر ہیں. تو ڈاکٹر تنویر اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کولیگز. آج کا سیمینار جو کہ ٹیم بلڈنگ اور ایک ریپلیسیبل ورڈ ہے ٹیم بلڈنگ کا، ٹیم ورک کا بھی اس کے اوپر ہے. اور دی آبجیکٹو آف دی ویبینار از دی امپورٹینس آف ٹیم بلڈنگ. ہم ڈسکس کریں گے کہ وائی اٹ از امپورٹینٹ ٹو ہیو ٹیم. اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت زیادہ ڈبیٹ کی گنجائش بھی نہیں ہے. ویل آلسو ڈسکس اباؤٹ دی کانسیپٹ آف ٹیم بلڈنگ اینڈ ٹیم ورک. اب ٹیم ورک یا ٹیم بلڈنگ جو میں بتا دوں، اٹس ناٹ اے سنگل ڈے ایونٹ، اٹس ناٹ اے سنگل ڈے ٹریننگ، اٹس اے پروسیس اینڈ اٹس اے پروسیس آف لرننگ ایز ویل. کوئی پرفیکٹ آئیڈیل ایجوکیٹر یا پریکٹیشنر ایسا نہیں ہے جو بولے کہ نہیں جی آئی نو دی پرفیکٹ pros and cons of the team building and I'll tell you the framework of the team building and from tomorrow you will be the best team leader and team member. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایک پروسیس آف لرننگ ہے، یہ پروسیس آف ایونٹ ہے، اور یہ پروسیس آف ایوالوشن ہے. کوئی ریولیوشن نہیں آ سکتا کہ آج کے اس ویبینار کے بعد کل سے جو ہے ہر شخص جو ہے بہترین ٹیم ممبر ہوگا یا ٹیم لیڈر ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. تو لیکن یہ کہ اگر رائٹ ڈائریکشن میں کریکشن ہم اپنی امپروومنٹ اپنی کرتے رہیں اور لرننگ کو رائٹ ڈائریکشن میں فوکس رکھیں تو وہ یقیناً ایک بڑی اچھی ٹیم بھی بن سکتی ہے اور بہت اچھے ٹیم لیڈرز بھی بن سکتے ہیں. اور
اسی کے لیے یہ ویبینار بھی ہے یا اسی قسم کی کوئی بھی ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہم کو گائیڈ لائن دیتی ہے. باقی کام جو ایکشن کا ہے وہ ہمارا اوپر ہوتا ہے, ہمارے ہر ممبر کے اوپر ہوگا. اور وداؤٹ ایکشن دیر از نتھنگ ان دس ورلڈ, کہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جان. سو ون آف دی آبجیکٹو از try to understand the psyche of different members of the team. جو different members of team ہیں ان کو سمجھنا کتنا امپورٹنس ہے. ٹائپس آف ٹیم ممبرز ہم بات کریں گے, کیا کیا پاسبل ہوتی ہے جو آج کل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں. ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ ہماری سارے ٹیم بلڈنگ پروسیس میں کیا کیا چیلنجز آتے ہیں. اور جہاں تک ہینڈس کا تعلق ہے اور ہینڈس کے ڈفرینٹ پورٹ فولیوز یا ڈپارٹمنٹس کا تعلق ہے اور پروجیکٹس کا تعلق ہے, تو یہ ہر ایک کو موقع ملتا ہے, ہر جگہ موقع ملتا ہے. تو یہ صرف ادارے کی بات نہیں ہے. اگر ادارے کی ہم سے بات کریں تو ایز اے ٹیم لیڈر جو میرے پاس بھی یہ موقع ہے کہ میں بڑی ٹیم ڈیولپ کروں. پھر ایز اے جنرل مینیجر جو ہے, ہر جنرل مینیجر کے پاس اپنی پروگرام ٹیم ہے, پروجیکٹ ٹیم ہے, وہ ان کے پاس پوری اپارچونٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو ڈیولپ کریں. جو جتنی زیادہ ٹیم اچھی ڈیولپ کر سکے گا اتنا زیادہ ڈیلیوریبل دے سکتا ہے. پھر سملرلی اگر ڈسٹرکٹ میں دیکھیں تو ڈسٹرکٹ مینیجرز ہیں, مینیجرز کو دیکھیں تو مینیجرز کے پاس اپنی, اگر وہ پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے ہیں تو پروجیکٹ میں ٹیم میں. اسی طرح پھر گھر میں آپ ایز اے ٹیم لیڈر اور پھر ایز اے سارے ممبرز گھر کے جو ہیں وہ ٹیم ممبر کے طور پہ ہوتے ہیں. محلہ, گلی, ولیج, گوٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے اپنے ٹیم کے میں کام کرتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں. اور اس طرح ہر جگہ ٹیم بلڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے. تو انہی آبجیکٹوز کو لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم زیادہ تر کوشش کریں گے ڈسکشن سے سمجھنے کی, چیزوں کو سمجھانے کی بھی, اور اگر اس کے بعد بھی کبھی بھی ضرورت پڑے لوگوں کو کچھ انڈرسٹینڈ کرنے کی, ظاہر ہے کہ اس کا کمپریہنس از ناٹ دیٹ سمپل کہ ہم, جیسا میں نے پہلے کہا, کوئی ایسا میجک اسٹک نہیں ہے کہ ہم کل سے بیسٹ ٹیم میں, اگر کسی کے پاس ٹیم نہیں ہے تو کنورٹ ہو جائے. اور ہینڈس کی بھی اب جو اگزامپل ہے بہت بڑی اگزامپل ہے, لیکن اٹ ٹک ٹائم. ہم نے جو ٹیم بلڈنگ کا پروسیس شروع کیا تھا تقریباً 20 سال پہلے, اس نے گریجولی سلولی جو ہے بڑے کارنامے کیے, بڑے آگے بڑھی ہے. اور اس میں پروز اینڈ کونز بھی ہیں. کوئی پرفیکٹ اور آئیڈیل ٹیم بھی نہیں ہو سکتی, اس میں بھی آپ کو اپنی اور یہ سائیکل آف ٹیم پروسیس اور ٹیم بلڈنگ جو ہے چلتا رہتا ہے, ہر وقت چلتا رہتا ہے. اور لیکن یہ کہ ہمارا جو ٹیم لیڈر, ایز اے ٹیم لیڈر, ہر ٹیم لیڈر کا یہ کام ہوتا ہے اور کمال ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو اور اپنے اداروں کو کس طرح ریوائیو رکھے اور کس طرح آرگنائز رکھے اور کس طرح اس سے میکسیمم ڈیلیوریبل حاصل کرے. اور اس کوٹ میں, جو کہ بہت ہی مشہور کوٹ ہے, گریٹ ٹیم دا وے ٹو میٹ دا چیلنج, دیر از نو ڈس ایگریمنٹ آن اٹ. آئی تھنک وی ڈونٹ نیڈ ٹو ریئلی ڈیبیٹ آن اٹ. یہ دنیا میں ثابت ہے کہ بغیر ٹیم کے جو ہے انڈیویجل پرسنالٹیز کچھ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, اور بہت بڑے بڑے لوگوں کے کوٹس ہیں اس میں, اور ہم سب اس میں بہت ایگری کرتے ہیں کہ اس میں دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اس سارے سینیریو میں ہم جب بات کرتے ہیں کہ ایز آئی ریفلیکٹڈ ان مائی بک آف 9 مائنڈ سیٹ, جو میں نے یہ کتاب بھی لکھی, اس میں بھی یہ ساری ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے, چاہے وہ ٹیم بلڈنگ کے متعلق ہو, چاہے وہ لیڈرشپ کے متعلق ہو, وہ آئسولیشن میں نہیں ہو سکتی. اس میں بہت سارے مائنڈ سیٹس ہیں جو ہم ڈیولپ کرتے ہیں تو ہمارے بیہیویئر وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. وہ مائنڈ سیٹس ہمیں ڈیولپ کرنے ہوگا تو ہمارے بیہیویئر ڈیولپ ہوں گے, اس مائنڈ سیٹس کے مطابق بیہیویئر ڈیولپ ہوں گے تو ہمیں اس کے مطابق ریزلٹ ملے گا. مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جیسے میں بہت دفعہ اپنی اس میں پریزنٹیشن کا میں ریپیٹ بار بار کرتا ہوں, تھوڑا سا مشکل سے سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو, لیکن جس کو سمجھ میں آ جائے اس کے لیے زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. کہ مائنڈ سیٹس کو آپ کانشیسلی ڈیولپ کرتے ہیں, اور دیر آر 2 spheres آف دی برین, ون از کال کانشیس اینڈ دی ادر ون از کال سب کانشیس, جس کو ہم شعور اور تحت الشعور بھی کہتے ہیں اردو میں. شعوری طور پہ ہمیں کوشش کرنا پڑتی ہے اپنے تحت الشعور کو ٹرین کرنے کے لیے. ریپیٹیڈلی میں نے اگزامپل بھی دی ہے اس کی, کہ اس کی اگزامپل بائک چلانے کی یا سائیکل چلانے کی یا گاڑی چلانے سے لے لیں. جب ہم کانشیسلی, یا بچے کی واک جو ہوتی ہے جب وہ شروع میں سیکھ رہا ہوتا ہے بولنا یا چلنا,
تو وہ کانشیسلی ہم اپنے آپ کو سائیکل چلانا سکھا رہے ہوتے ہیں، اپنے تحت شعور کو یا سب کانشیس کو سکھا رہے ہوتے ہیں. اور جب کانشیسلی سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم اس کو کریکٹ کرتے ہیں، اور ہم کچھ عرصے میں ہم اپنے تحت شعور کو سب کانشیس کو سکھا دیتے ہیں کہ ڈرائیونگ کیسے کرنی ہے، کہ سائیکل کیسے چلانی ہے، اور پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہم پھر سوچتے بھی نہیں ہے، اور ہم اپنے آفس سے گھر اور گھر سے آفس بغیر سوچے ہوئے کہ کتنی دفعہ ہم نے بریک لگائے، کتنی دفعہ ریڈ سگنل آئے، کتنی دفعہ ہم نے لوگوں کو کراس کیا، کتنی دفعہ کیا ہوا، کچھ نہیں سوچتے اور ہم گھر پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ ہمارا تحت شعور جو ہے وہ بہت اسمارٹ ہے، ہمارا سب کانشیس جو ہے بہت اسمارٹ ہے، وہ چیزوں کو بہت تیزی سے پک کر لیتا ہے، اور جب پک کر لیتا ہے تو پھر وہ ریفلیکس کی شکل میں آپ کی باڈی کو وہ ریسپونڈ کرتا ہے، ری ایکٹ کرتا ہے یا ایکٹ کرتا ہے ریسپونڈ کی. تو یہ اسٹیج آنا چاہیے کہ جب آپ کانشیسلی نہ کرٹیسی سے بات کریں، بلکہ آپ کے مائنڈ سیٹ میں کرٹیسی چھپی ہونی چاہیے، مائنڈ سیٹ میں وہ لیڈرشپ اسکل ہونی چاہیے، مائنڈ سیٹ میں وہ آپ ٹیم بلڈنگ کے کمپٹنسیز ہونی چاہیے، جو ریفلیکس میں جب آپ موقع جب بھی ملے، چاہے ری ایکٹیو فیز ہو آپ کا یا پرو ایکٹیو فیز ہو، آپ اس کو اسی ڈائنامکس کے ساتھ بیان کریں. تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. یہ 9 مائنڈ سیٹ میں سمجھتا ہوں کہ بہت، میں نے اپنی 20 سال کی جو پروفیشنل 25 سال کی جو پروفیشنل لائف ہے ہینڈز میں، اور پھر باقی باہر 5 سال، تو اس میں یہ مجھے جو ایسنس نظر آیا، اس لیے میں نے اس کو لکھا بھی ہے. اور اس کو اگر بہت غور سے لوگ پڑھیں اور غور سے اس پہ پریکٹس بھی کریں تو یہ ضرور کام آئے گا. تو ٹیم بلڈنگ از ناٹ ان آئسولیشن، ٹیم بلڈنگ از ود مینیجڈ ٹائم، ٹیم بلڈنگ از with develop intellect skills, team building is with physical fitness, team building is with the development of character, team building is with the vision, team building is with the proactive behavior, and team building with the spiritual satisfaction. Similarly, team building with the socialization to the community or society. تو یہ اب اگر ہم سوال یہ کریں گے جی، جیسے ہم نے بتایا کہ ہم امپورٹینس آف ٹیم میں تھوڑا سا بس بات کریں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ بحث کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ، اور علامہ اقبال نے صحیح کہا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، جو میں ابھی کہہ رہا تھا، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا میں، کہ آئسولیشن میں کوئی کچھ نہیں، پروڈکٹیوٹی نہیں ہو سکتی. کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی ریسرچر ہے، کوئی اکیڈمیشین ہے، اور کوئی پروجیکٹ مینیجر ہے، یا کوئی پولیٹیشین ہے، یا کوئی بھی آئسولیشن میں نہیں اپنا کوئی ریولیوشن لا سکا یا کوئی بڑی انوینشن کر سکا یا بڑے، اور اس کو اپنی ٹیم چاہیے ہوتی ہے. اس ٹیم کے لیے یہ سارا پروسیس جسے ہم ٹیم بلڈنگ کہتے ہیں از ویری امپورٹینٹ. ہاں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا، یہاں پہ اس پہ تھوڑا سا مسٹیک ہے. تو جس کی اردو کمزور ہے یا شاعری کی کمزور ہے، اس کے لیے کہ جو ویوز کی اسٹرینتھ جو ہوتی ہے، موج کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے، جب تک وہ سمندر کے ساتھ یا دریا کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ دریا سے باہر یا سمندر سے باہر نکلے تو وہ ایواپوریٹ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہوتی. ادروائز تو وہ تو اس کی اسٹرینتھ تو یہ ہوتی ہے کہ جہازوں کو بہا کے لے جاتے ہیں، اور ٹنوں جو اگر سیلاب کی صورت میں ہو تو پھر کیا، سونامی کی صورت میں ہو کیا کچھ نہیں کر سکتا اور سیلاب کے. تو یہ اس لیے یہ شعر علامہ کا جو ہے وہ بہت افیکٹو ہے اس سیزن. اور ٹیم بلڈنگ از سو امپورٹنٹ بیکاز سیورل پیپل یوز دیئر اسکلز اینڈ نالج ٹوگیدر، دا ریزلٹ از بیٹر آؤٹ کم. جو ہم نے بات کی، پیپل ورکنگ ٹوگیدر کین سسٹین دی انتھوزیازم. یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو پیشن اور انتھوزیازم بھی ٹیم کے ساتھ ہی ہوتا ہے. آئسولیشن میں اکیلا آدمی آپ کو کچھ بھی کریں، کوئی بھی بڑی کام کرنے کی کوشش کریں، اس میں انتھوزیازم میں سسٹین نہیں کر سکیں گے آپ، کیونکہ وی آر سوشل اینیمل. اگین یہ بھی بات میں نے ریپیٹڈلی کہی ہے، وی کین ناٹ لیو وداؤٹ سوسائٹی. معاشرے کے بغیر ہم نہیں لے سکتے. تو اس معاشرے یا اس سوسائٹی یا اس ٹیم کے ساتھ ہی ہم اپنا انتھوزیازم تک جو کہ اچیو کرنے کی کوئی جستجو جو جس کو کہتے ہیں، وہ بھی جب بھی ہم برقرار رکھ سکتے ہیں جب ہم لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ پھر بغیر لوگوں کے تو وہ سپورٹ جو ہمیں گول اچیو کرنے کے لیے، اور دنیا کے جتنے بڑے گول ہیں اتنی بڑی ٹیم چاہیے ہوتی ہے. تو اب ہینڈس کی ٹیم دیکھ لیں یا کسی پولیٹیشین کی جو اپنی پولیٹیکل پارٹی کی جو ٹیم ہوتی ہے، یا کوئی بھی اور بھی ٹیم کی بات کر لیں، تو وہ اس لحاظ سے اب یہاں پہ 2-3 ٹرمینالوجیز امپورٹنٹ ہیں: ٹیم بلڈنگ، ٹیم ورک اور ٹیم پلیئر.
Team building, as I said already, it's a process of establishing and developing a greater sense of collaboration and trust between members. یعنی یہ پھر یہ ورڈ آ رہا ہے کہ پروسیس ہے. دس از ناٹ اے سنگل ڈے ایونٹ, دس از ناٹ اے سنگل ڈے ٹریننگ, نیدر ویبینار. اٹس اے پروسیس آف ڈیولپنگ اے گریٹر سینس آف کولیبریشن. اب کولیبریشن ہے, کمپٹیشن نہیں ہے. ٹیم بلڈنگ از دا نیم آف دا کولیبریشن. کولیبریشن اور کمپٹیشن میں فرق ہے. کمپٹیشن میں آپ جیلس بھی ہوتے ہیں, آپ نیگیٹو بھی ہوتے ہیں, لیکن کولیبریشن میں آپ سپورٹیو ہوتے ہیں. آپ کام پروگریسولی کر رہے ہوتے ہیں لیکن سپورٹیو ہوتے ہیں. اور ٹرسٹ ظاہر ہے کہ دونوں ٹیم ممبرس کا, پھر ٹیم لیڈر کا ٹیم ممبرس پہ, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. سو آل دیز امپورٹنٹ ول بی ڈسکسنگ مور آن دس پروسیس لیٹر آن. So teamwork is the concept of working together as a team. As I said already, team player is a team member, someone who is able to get along with their colleagues and work together in a cohesive group. ٹھیک ہے, تو اب یہ بھی سمجھ لیں کہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی سچویشن ایسی آئی کہ کسی ٹیم لیڈر نے کسی ٹیم ممبر کو سلیکٹ تو کر لیا, لیکن اگر وہ فزیکلی یا مینٹلی آئسولیشن میں ہے تو وہ از ناٹ پارٹ آف دی کوہیسو ٹیم. مینٹلی بھی اگر ہے, وہ ذہنی طور پہ وہ سمجھ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا اس پوری ٹیم لیڈرشپ کو بھی اور ٹیم کو بھی, تو پھر بھی وہ ٹیم کا ممبر دیکھنے میں تو ہے لیکن وہ نہیں ہے ایکچولی, جس میں ظاہر ہے کہ اس کا بھی فالٹ ہوگا اور ٹیم لیڈر کا بھی فالٹ نظر آئے گا ہمیں. اب میں نے پہلے کہا کہ مائنڈ سیٹس آر ویری امپورٹنٹ, اور مائنڈ سیٹس میں ہم نے بہت بات کی ہے کہ مائنڈ سیٹ جو کسی پرنسپل کے اوپر ڈیولپ ہوتے ہیں, وہ پرنسپل جو ہوتا ہے یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے. اگر ہم یہ بات کریں کہ گریٹ ٹیم دا وے ٹو لیڈ دا چیلنج, جو ہم نے ابھی بات کی کہ یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم بڑے بڑے دنیا کے چیلنجز کو لے سکتے ہیں, تو اس پرنسپل کو ہم کو بلیو کرنا ہوگا. دنیا کی ساری طاقتیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی ٹیم کی وجہ سے ہی ڈیولپ ہوئی ہیں, چاہے وہ سپر پاورز ہوں یا وہ کرکٹ کی ٹیم ہو یا ہاکی کی ٹیم ہو یا وننگ ٹیم جو بھی ہوتی وہ. اینڈ ٹوگیدر وی کین کریٹ اے بیٹر ورلڈ. اگر یہ پرنسپل ہوگا گریٹ ٹیم دا وے ٹو لیڈ دا چیلنج, تو ہم یہ اس مائنڈ سیٹس پہ کو اپنا ڈیولپ کر سکیں گے کہ ہم سب جو ہے اکٹھے ہی اس دنیا کو بہتر کر سکتے ہیں. آئی کین ناٹ ڈو ان آئسولیشن میں یا کوئی اگر یہ سمجھتا ہے آئسولیشن میں تو غلطی پر ہے کہ اس دنیا کو بہتر دنیا بنا سکتا ہے. ہم کو ٹیم کی صورت میں ہی بنانا ہے, اور جب ہم ٹیم کی صورت میں بنانے کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم سب ایک ساتھ ہونے کی بات کر رہے ہیں, تو ہم کو وی شوڈ ویلیو اینڈ سیلیبریٹ دا ڈفرینسز, ریسپیکٹ فار دا پیئرز اوپینین. کیا مطلب ہے اس کا ویلیو اینڈ سیلیبریٹ دا ڈفرینسز کا؟ جو ینگسٹر ٹیم ہماری وہ بتائے, ینگر ٹیم رادر کمپیریٹیولی. جی, ویلیو اینڈ سیلیبریٹ دا ڈفرینسز. مائک آن کریں. ویلیوز سیلیبریٹ, فار ایگزامپل اگر ہم پیئرس کی بات کریں, کسی مطلب ایک طرح سے کہ جو کسی کی ایک ڈفرینٹ پرسیپشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر میرے لیے ایک آؤٹنگ کرنا ایک نارمل تھنگ ہے, صحیح ہے, تو میری ویلیوز میں ہے کہ بھائی صحیح ہے, اگر آپ کو ٹیم ورک کرنا ہے تو آپ جنرل لوگوں کو باہر لے جا کے ایک ڈفرینٹ ماحول میں جیل کروائیں اور اس طرح لے کے چلیں. بٹ وہ کسی کے لیے جو میرے پیئرس ہیں یا کوئی بھی میرے سینئرز ہیں, ان کے لیے کانسیپٹ بالکل ایسا ہوگا, ویسٹ آف ٹائم, ویسٹ آف ریسورسز. جس سے اوکے فائن, ان کو آپ روم میں بٹھائیں, ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں یا برین اسٹارمنگ کریں, تو میری ویلیوز اور ان کی ویلیوز وہاں ڈفرینس کریٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ میں اپنے پرسیپشن سے ایک الگ سیکھ کے آیا اور ان کی ایک پرسیپشن تھرو آؤٹ دا سسٹم وہ الگ رہی. جی لال دین. ویلیوز وہی ہیں جو ہماری پریکٹسز ہوتی ہیں عام نارمل. ہم اگر فار ایگزامپل ٹریول کرتے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں فرسٹ پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم لیڈیز کو پہلے جگہ دیں, یا ہمارے ہاں جو سیلیبریٹ ڈفرینسز ہوتے ہیں, جیسے کہ ہم خطے میں مختلف ذات, مختلف کاسٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کی جو ویلیوز ہوتی ہیں یا ان کی جو رسومات ہوتی ہیں, ان کو ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں, یا ان کو فریلی اپنے رسومات منانے کی جو اجازت دیتی ہے. چلیں بلکیس کچھ بتانا چاہ رہی. جی مائک میں بولی پلیز. سوری سر, میں بس بڑا مشکل ہے نام چینج کروانا, پتا نہیں کیا ہے. اوکے سر,
کچھ نہ کچھ جب ہم لوگ ٹیم بلڈنگ کے حساب سے بات کرتے ہیں تو ٹیم میں ہمارے پاس مختلف لوگ ہوتے ہیں نا، 10-5، اور ہر ایک کی پرسنل ویلیوز کا مطلب ہوتا ہے پرسنل اوپینینس اباؤٹ دا ڈفرنٹ تھنگس. ایوری پرسن از ڈفرنٹ ان دا ورلڈ، اور ہر ایک کی جو پسند ناپسند ہوتی ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے. ابھی تک دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جن دو کی پسند ایک جیسی ہو. تو جب ہم ٹیم بلڈنگ میں اس میں ویلیوز کی بات کرتے ہیں تو ہر 10 بندوں کی 10 پرسنل اوپینینس ہوں گی. جب ہم لوگ ٹیم میں کام کرتے ہوئے ایک دوسرے کی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ایک ہی چیز کے متعلق 10 رائے لیتے ہیں، تو ساتھ ہی ہم یہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ٹیم میں کس طرح ایک دوسرے کی رائے کو رسپیکٹ دیں. تو بیسیکلی یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے ٹیم بلڈنگ کے دوران، ہاؤ وی ول کمپلیٹ دا ٹاسک ود گیونگ ریسپیکٹ ٹو اوپینینس آف دا ادر پیپل. ویری گڈ. تو سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات ہی یہی ہوتی ہے، کیونکہ ٹیم بلڈنگ کا مطلب یہ ہے ٹو ورک ٹوگیدر. وین یو آر گیونگ ریسپیکٹ ٹو ادر پرسن، اٹس مین یو آر گیونگ ریسپیکٹ ٹو اوپینین آف دا ادر پرسن، اینڈ دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان ٹیم بلڈنگ. تھینک یو مشرف. ویلیو کا جو مطلب یہاں پہ لیا ہے، اس کا مطلب اقدار نہیں. ویلیو کا مطلب یہاں پہ امپورٹینس کا ہے، اہمیت دینے کا ہے. اینڈ سیلیبریٹ دا ڈفرینسز کو کافی اچھا مشرف نے ایکسپلین کیا، لیکن اس کو ذرا اور فردر کریں کہ سیلیبریٹ دی ڈفرینسز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی ڈفرینٹ ایتھنک بیک گراؤنڈ کا کوئی ہے، ڈفرینٹ ریس کا کوئی ہے، رنگ کا، نسل کا کوئی ہے، یہاں پہ ڈفرینٹ کنٹری کا کوئی ہے، کوئی اور ذات کا کوئی اور ہے، تو وہ ہم عام طور پہ ہمارے کلچر میں اس کو میجورٹی جو ہے اس کو عجیب سا سمجھتی ہے مائنورٹی کو، یا لیکن اس کو وہ ضروری ہے وہ ڈفرینس ہونا. اللہ تعالی نے اتنی جو ڈائیورسیفائڈ قوم بنائی ہے، دنیا بنائی ہے، تو اس کا پرپس ہے نا، وہ پرپس یہی ہے کہ ڈائیورسٹی سے ہی بیسٹ ٹیم بن سکتی ہے. امریکہ کے متعلق مشہور ہے نا، سب کو پتا ہے کہ امریکہ از اے نیشن آف مائیگرینٹس کہتے ہیں. امریکہ میں ساری دنیا کے لوگ آ کے امریکن نیشنل بن جاتے ہیں، اور وہ کیا کہلاتے ہیں؟ پاکستانی امریکنز، وہ برٹش امریکنز، یورپین امریکنز، ایتھوپین امریکنز، بلیک امریکنز، یہ کہلاتے ہیں. وہ امریکنز ہوتے ہیں لیکن اپنی پچھلی آئیڈینٹی کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس نے امریکہ کو آج سپر پاور بنا دیا، کیونکہ پوری دنیا کی جب جینز ایک جگہ جمع ہو جائے تو وہ کیا نئی قیامت ڈھا سکتی ہے انٹیلیجنٹلی. اس لیے اس طرح وہ کریں. جی عرفان. مائک آن. آج کل بھی امریکہ میں ڈائیورسٹی کے لیے اتنی امپورٹنس ہے کہ ابھی بھی وہ لوگ جو ہے وہ ہر سال 50,000 لوگوں کو لاٹری پہ اپنی جو ہے وہ نیشنلٹی دیتے ہیں. تو اٹ مینس دیٹ دے گیو سو مچ امپورٹنس ٹو ڈائیورسٹی اینڈ دس مکسنگ. مطلب یہی ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اس سے خوش ہونا چاہیے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ یا ایک رویہ ہم ایسا ڈیولپ کر لیں کہ نہیں ریسپیکٹ دیں اس چیز کو، اس کو بولیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بجائے کہ ہم مذاق اڑانے کے فلانی ریس کا مذاق اڑاتے ہیں، فلانی ریس کے لطیفے سنا رہے ہیں، فلانے کو فلانا کہہ رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ الٹا وہی ریس نے جو ہے کمالات کر کے دکھایا ہے کمال. تو یہ امپورٹنس ہے. جی میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ بعض کا جب ہم لوگ جو بات سوچ رہے ہوتے ہیں دوسرا وہ اس سے اچھی بات سوچ رہا ہوتا ہے، اور جب ہم لوگ ٹیم میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو مختلف آئیڈیاز جب آتے ہیں تو وہ دراصل مختلف تھنکنگز ہوتی ہیں مختلف ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کی. تو وہ ایز اے ٹیم جب ہم دوسرے کی اوپینین کی رسپیکٹ کرتے ہوئے اس چیز کو کرتے ہیں تو دراصل ہم اس ایونٹ کو یا اس چیز کو بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. جی اسلم کچھ کہہ رہے تھے آپ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹیم میں نہ صرف یہ کہ ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں بلکہ ڈفرینٹ اسکلس کے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو اس ٹیم میں وہ سکسیسفل ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ اوپینین کو مینج کرتے ہوئے ان کی اسکلس کو یوز کرتے ہوئے آگے بڑھیں. کیونکہ آپ دیکھیں جیسے ہاکی کی ٹیم جب کھیل رہی ہوتی ہے، اگر سینٹر فارورڈ اچھا نہیں کھیل رہا تو رائٹ اور لیفٹ سے جو کراس لگ رہے ہوں گے اس پہ گول نہیں ہوں گے. تو لیکن اگر سینٹر فارورڈ بھی اچھا کھیلنے لگے تو رائٹ اور لیفٹ سے جو کراس لگ رہے ہیں ان پہ گول ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ کوآرڈینیشن از امپورٹنٹ، اور جب آپ ڈفرینٹ اسکلس کو یوز کرتے ہوئے ان کو مینج کرتے ہوئے ان کو کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو پھر آپ سیلیبریٹ کریں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ڈائیورسفائڈ ٹیم از دی بیسٹ ٹیم. اور اگر ہم اس کی اگزامپل لیں کہ اگر ہم ڈائیورسٹی کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے، جیسے ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم سے یہ ملک صرف سندھیوں کا بن جائے یا صرف پنجابیوں کا بن جائے یا صرف پٹھانوں کا بن جائے. اب اس بیک گراؤنڈ سے بھی سوچے کیا کوئی کرکٹ کی ٹیم دنیا میں ایسی ہے جس میں صرف فاسٹ بالرز ہوتے ہیں؟
11 کے 11 کھلاڑی فاسٹ بالر سے کھلائے گا صرف نہیں ہوتے. ان کو اسپنر بھی چاہیے, ان کو بیٹسمین بھی چاہیے, ان کو فیلڈر بھی چاہیے, وکٹ کیپر بھی چاہیے, کیپٹنشپ اور لیڈرشپ والے اسکلز بھی چاہیے. تو جب جا کے ٹیم بنتی. سملرلی ہاکی ٹیم کی ایگزامپل لیں, کوئی ٹیم ہاکی کی دنیا میں جس نے اولمپک یا ورلڈ کپ جیتا ہو جس میں صرف سینٹر فارورڈ اسپیشلٹی رکھنے والے کھیل رہے ہوں 11 کے 11, نہیں. سینٹر فارورڈ جو ہے وہ پیچھے فل بیک میں آ کے کھیل ہی نہیں سکتا, اس کے اسکل وہ ہے ہی نہیں. فل بیک یا گول کیپر جس کے اسکل اس نے زندگی بھر ڈیولپ کیے وہ آگے کھیل ہی نہیں سکتا سینٹر فارورڈ کی پوزیشن پہ. تو یہ سارے 11 کے 11 کمپٹنسیز 11 کے 11 اسکلز جب ہوتے ہیں اور بڑی ٹیموں میں بڑے اسکلز ہوتے ہیں جب جا کے ٹیمیں بنتی ہیں. جی ظفر. سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مزاج بھی ہر طرح کے, دھیمے مزاج والے بھی تو ان کو بھی ہم عموماً کہتے ہیں کہ ایک جیسے مزاج کے لوگ ہوں. جیسے آپ کرکٹ کی مثال دے رہے تھے تو روک کر کھیلنے والے بھی 5 ہٹر بھی, تو مقصد ہے ہر مزاج کے لوگ بھی اس میں ٹیم میں جو ہے وہ فروٹفل ہو سکتے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ اگر ہوگا تو ہمیں یہ ریزلٹ ملیں گے جس کا مطلب ہے کہ بیسٹ ریزلٹ ٹیم دے گی, انوویشنز ہوگی, یعنی نئی نئی چیزیں آئیں گی. نہیں, بیکاز انوویشنز کے بغیر آج کل آپ وننگ ٹیم بن ہی نہیں سکتے. نئی نئی چیزیں نہیں کریں گے تو آپ نئی ٹیم نہیں بن سکتے. تو وہ انوویشنز آتی ہے کیونکہ ڈائیورسفائڈ گروپ ہے ٹیم کا, مختلف لوگوں کے پاس مختلف آئیڈیاز ہیں, وہ آئیڈیاز مل کے ایک نئی چیز بنتے ہیں جس کو ہم سینرجی یا انوویشنز کہتے ہیں. نئی نئی ایجادات ہوں گی, ٹرانسفارم ریلیشن شپ, آپس میں جو بانڈنگ ہوگی وہ بڑی اسٹرانگ ہوگی, آپس کی جو ریلیشن شپ ہوگی وہ بہت اسٹرانگ ہوگی. تو ہاؤ ڈو ٹیم ورک بیسٹ؟ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہمارے سارے سب کے تجربات میں ہے کہ ایک تو آپ کے پاس جو بھی ویژن ہے یا جو بھی کامن آبجیکٹیوز ہونے لازمی, کامن ویژن یا کامن آبجیکٹیوز ہونا لازمی ہے. اور ہر ٹیم ممبر کا, چاہے وہ نیچے سے لے کے اوپر تک, ہم ادارے کی بات کریں تو ایون فرام ویری سپورٹ اسٹاف سے لے کے اوپر تک, اس کو یہ کلیئر ہو کہ وہ اس ویژن کے لیے کام کر رہا ہے, اس کامن آبجیکٹو کے لیے کام, اس کو پتا ہونا چاہیے. بلکہ میں اکثر یہ بار بار ریپیٹڈلی کہتا ہوں کہ نہ صرف اس کو پتا ہونا چاہیے بلکہ چونکہ یو آر کمنگ فرام ہوم, تو آپ کے گھر میں بھی ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. اگر آپ کو وہی سپورٹ چاہیے وہ ٹیم ممبر کی طرح, کیونکہ ایٹ سم اسٹیج وہ فیملی ممبر بھی ظاہر ہے آپ کے ٹیم ممبر ہیں, وہ ساری ٹیم کے جو کام آپ کر رہے ہیں. لیکن اگر ان کو نہیں پتا اور آپ دن اور رات یہاں کام کرے جا رہے ہیں یا فیلڈ میں جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو سپورٹ نہیں مل سکتی. سملرلی اگر سپورٹ اسٹاف, ڈرائیورز, سویپرز اور پروجیکٹ مینیجر, ایسوسیٹس اور پروجیکٹ مینیجر, ان کو نہیں پتا کہ آپ کس ویژن پہ کام کر رہے ہیں. ہماری اب چیلنجنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو اسٹاف اور ایکسپینشن اتنی فاسٹ ہے, اسٹاف ٹرن اوور بہت فاسٹ ہوتا ہے, خاص طور پہ پیریفری کا, نیچے والوں کا, خاص طور پہ پروجیکٹس میں. تو ان کو کس طرح جلد از جلد آپ اس ویژن کو پہ بریف کریں, اس ویژن پہ الائن کریں, رادر ان کو بتائیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں, کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. اس بڑے کام پہ کے لیے ان کے آبجیکٹو سیٹ ہوں گے تو پھر ان کو وہ دے ول بی پارٹ آف گریٹ ٹیم, وہ اچھے ٹیم ممبر کی طرح کام کریں گے, ورنہ وہ پرابلم کرتے رہیں گے اور ایز اے ٹیم لیڈر آپ کو بھی پرابلم ہوگی. رولز اور ریسپانسبلٹیز بہت کلیئر ہونے چاہیے, جس کو ہم جاب ڈسکرپشن کہتے ہیں, جس کو TOR کہتے ہیں, اسکوپ آف ورک کہتے ہیں, وہ ہر ممبر کا بہت کلیئر ہونا چاہیے. تو ایک فارمل ہمارے پاس جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ HR کے پاس ڈیفائن ہوتی ہے, لیکن جو بھی اس ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے, پروجیکٹ مینیجر ہے یا ڈسٹرکٹ مینیجر ہے یا جنرل مینیجر ہے یا کوئی چیف ہے, تو وہ جب بھی اس ٹیم کو, کیونکہ نئی نئی ٹیم میں فارمیشن کا پروسیس بھی بہت ہوتا ہے, تو اس کو اس کے ڈیفائن کرے رولز, اس کو ورک بہت ڈیفائن کرے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو, اور پھر جب اکاؤنٹیبلٹی کا وقت آئے تو وہ یہ نہ بولے کہ نہیں جی یہ تو شاید آپ نے بتایا نہیں تھا, یہ تو تھا ہی نہیں. تو یہ ہر ٹیم ممبر کو بتانا بہت ضروری, کیونکہ کام کا ورک لوڈ بھی بہت ہے آپ کے پاس. تو جب بھی کام, اور یہ ٹیم بلڈنگ کے جیسے میں نے کہا ایک وقت کا پروسیس ہے, نیا پروجیکٹ ہے, نئی ٹیم بلڈنگ کا پروسیس شروع ہو گیا ہے, اس کی اورینٹیشن کا ٹائم آ گیا ہے کہ جی اپنی ٹیم کو اورینٹیٹ کریں, اب اس کی ٹیم کو بتائیں, اس کی ٹیم کو بریف کریں, ان کو ری الائن کریں اس سارے پروسیس سے. تو ان کی رولز اور ریسپانسبلٹی پھر سے ڈیفائن ہو کہ بھائی اس میں اس نئی چیز میں کس کا کیا کام ہوگا. افیکٹو ڈیسیشن میکنگ سسٹم, جو لیڈرشپ کی پوزیشن پہ جہاں پہ نیچے سے اوپر انفارمیشن آتی ہے تو اوپر ڈیسیشنز پراپرلی ہوں اور پھر نیچے تک جائیں.
چاہے وہ پروکیورمنٹ کی بات ہو، چاہے وہ HR کی بات ہو، چاہے وہ کسی پروجیکٹ مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو وہ لیکن اسموتھلی اور فاسٹ کوئکلی ہونا چاہیے اور اچھے کمیونیکیشن کے ساتھ، جس میں پرابلمس لوگوں کو کوئی کنفیوژن نہ ہو، کوئی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی کام کچھ کرنے گیا کر کچھ دیا یہ نہ ہو. اور ورک پروسیجر ظاہر ہے کہ جس طرح ہم نے ڈیفائن کیے کہ ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ ڈیفائن ہے، پھر بھی نئی چیزیں آتی ہیں. نئی ٹیم بلڈنگ کا جب پروسیس شروع ہوتا ہے تو ہم سے بھی مس مینجمنٹ ہوتی ہے، پروسیجرز ہم نہیں ڈیفائن کر پاتے بعض چیزوں میں، وہ ڈیفائن ہونے چاہیے. اور گڈ پرسنل ریلیشن شپ مینٹین ہونے چاہیے. اور گڈ پرسنل ریلیشن شپ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. ساری دنیا کا آفیشیل کمیونیکیشن الگ، پرسنل ریلیشن شپ الگ، اور یہ ہر جگہ ہونا چاہیے. ہر جگہ ہوتا کہ آپ کے ٹیم ممبر کو یہ لگے کہ آپ بالکل اس کے گھر کے فرد ہیں، آپ لگے کہ آپ اس کے فیملی ممبر ہیں، اس کو لگے کہ یہ جب ملتا ہے یا ملتی ہے تو بڑی کرٹیسی کے ساتھ ملتی ہے، اسے لگے کہ یہ آفیشیل میں تو ٹھیک ہے یہ بہت اسٹرکٹ ہے، لیکن جب ہم آفیشیل جاتے ہیں تو یہ اس کی کرٹیسی مثال ہی ہوتی ہے، اس کی محبت مثال ہوتی ہے، اس میں وہ انسان ہوتا ہے یا ہوتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے پرسنل ریلیشن شپ. میں نے گورنمنٹ کی جاب بھی کیا اور ڈونر کی ایسے بھی USAID میں جب جاب کی تھی تو یہی سمجھ میں آیا کہ چاہے ایون USAID کی پوزیشن میں، ڈونر کی پوزیشن میں بھی جب ہم کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتے تھے پبلک سیکٹر والوں کو، ہمیں یہی پتہ چلا کہ ہمیں دوستیاں بنانی ہوگی اور دوستیوں سے آفیشیل لیٹ کام کروانا ہوگا، پھر جا کے کام ہوتا ہے. چاہے آپ اپنے آرڈر نکالتے جائیں تو کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن جب آپ پرسنل ریلیشن شپ میں کام کروانا چاہتے ہیں تو کام زیادہ آسانی سے ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے بہت ساری ترکیبیں، بہت ساری کے سیلیبریشن کرتے رہیں، برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے رہیں، کرٹیسی سے ملتے رہیں، ایٹ لیسٹ محبت کے ساتھ بات کریں، ہاتھ ملائیں. اب ہم دو ڈفرینٹ کلچر کے میاں بیوی ہیں، یعنی کانٹیکس میں کام کر رہے ہیں. ایک جو میری بیوی ہے وہ بیکن ہاؤس میں کام کرتی ہے، کارپوریٹ سیکٹر کا کلچر ہے وہ، اور میں جو ہے وہ نان پروفٹ سیکٹر. تو وہ مجھے دیکھتی ہے کہ جس طرح میں جہاں سے اترتی ساتھ گارڈ سے ملنا، سویپر سے ہاتھ ملانا، سویپرز کو رسپیکٹ دینا، سپورٹ اسٹاف کو رسپیکٹ دینا، تو وہ بڑی حیران ہوتی ہے. تو یہ لیکن ہمارے کانٹیکس میں، ہر ایک کے کانٹیکس میں بہت امپورٹنس ہے ٹیم بلڈنگ کی، لیکن وہ کارپوریٹ سیکٹر بہت مشکل سے سمجھتا ہے. بہت کچھ کارپوریٹ سیکٹر اب جو امریکنائز زیادہ ہیں وہ سمجھ گئے ہیں، وہ تو کرتے ہیں اس لیے، لیکن پاکستان میں ابھی بھی کارپوریٹ سیکٹر پر بڑا ریجڈ ہے. آرمی کا اپنا جیسا کلچر ہے. تو یہ پرسنل ریلیشن شپ سے بڑا فرق پڑتا ہے. آپ کسی سے ہاتھ ملائیں اور خاص طور پہ اس قسم کے، پھر اس کے علاوہ پھر آپ ایسی باتیں کر کے دکھائیں. ہمارے آفس میں بھی بعض سپورٹ اسٹاف کو کھانا کھانا منع تھا. فار ایگزامپل لوگ چاہتے تھے کہ نہ کھائیں، وہ ہماری پلیٹوں میں نہ کھائیں. مثلا ہم نے وہ اس کو توڑا، اس کو بریک کیا. اس سے بڑی پرسنل ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتی ہے. اس قسم کے اپنے جو ٹیبوز بنا رکھے ہیں ہم نے، اس کے بڑے ریلیشن شپ پرسنل اس کی، کیونکہ آپ جو ٹیم لیڈر خاص طور پہ اس کو بڑا رول ماڈل بننا پڑتا ہے. تو پرسنل ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ. ڈائیورسٹی پہ ہم نے بہت بات کر لی کہ ڈائیورسٹی جو کتنی اہم چیز ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو ٹیم بلڈنگ کے 4 بیسک اسٹیجز ہوتے ہیں. ایک فارمنگ اسٹیج کہلاتا ہے، اور ایک اسٹارمنگ، ایک نارمنگ، ایک پرفارمنگ. یہ 4 بظاہر تو بہت سمپل سے اسٹیج ہیں اور بہت آسان سے لگتے ہیں، لیکن یہ پروسیس چونکہ بار بار یہ سائیکل چلتا رہتا ہے تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کون سے اسٹیج پہ اور کون سے اسٹیج پہ کام کر رہے ہیں. ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا اسٹیج ہوتے ہیں. تو کوئی بتائے گا کہ یہ فارمنگ اسٹیج کیا ہوتا ہے؟ جی مسرت. جی سر، تھینک یو سر. فارمنگ اسٹیج از دا اسٹیج ان وچ آل پرسن گیٹ ٹوگیدر. وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور انفارملی ایک دوسرے سے انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، جیسے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گھل مل جاتے ہیں. یہ فارمنگ کی اسٹیج ہوتی ہے سر. ٹھیک ہے. تو فارمنگ اسٹیج جیسا فارمنگ اسٹیج جو بالکل انیشیل اسٹیج ہے جہاں کی ٹیم بن رہی ہوتی ہے اور لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو آئیڈیاز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں
اور جو اسٹارمنگ اسٹیج ہے وہ اسٹیج ہے کہ جہاں جب ٹیم بلڈنگ کا پروسیس شروع ہوتا ہے تو جہاں مختلف مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف اوپینین کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف تھنکنگ پروسیس کے لوگ ہوتے ہیں. جب وہاں پہ ڈفرینٹ آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں بہت ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہے, وہاں لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اور ٹیم جو ہے وہاں پر ایک بننے کے عمل سے گزر رہی ہوتی ہے, اس سے بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل بھی ہوتا ہے. تو وہاں پہ بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے, لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے آئیڈیاز کو, ایک دوسرے کے خیالات کو, اور اس میں ان کے ڈفرینسز بھی بہت آ رہے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد جو اگلا اسٹیج آتا ہے وہ نارمنگ کا ہوتا ہے, جہاں پہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لوگ اب ایک دوسرے کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں, وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کس کو کس طرح مینیج کرنا ہے, کس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, کس کے خیالات کے الفاظ کے میننگ کیا ہیں, کون کس طرح بہیو کرتا ہے, اس کو کس طرح مینیج کرنا چاہیے. تو یہ نارمنگ پروسیس ہے. اور جب یہ اسٹیج گزر جاتی ہے تو پرفارمنگ, یہاں پہ لوگ اپنے اپنے پرفارم شروع کر دیتے ہیں, اپنے اپنے ٹاسک کو, اپنی اپنی رسپانسبلٹیز کو. اور یہ ٹیم اپنی پوری شکل میں موجود ہوتی ہے, جہاں ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ ٹاسک کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپس میں کوآرڈینیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایک آبجیکٹو کے لیے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہی عمل پھر ان کو آگے پرفارم کر کے آگے بڑھا کے آبجیکٹو کو اچیو کرنے میں مدد دیتا ہے. بیسیکلی وہ اسٹیج آ جاتی ہے جس میں ہر ایک کی جو جے ڈی ہوتی ہے وہ ڈیفائن ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر لاسٹ اسٹیج میں وہ پھر پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو لاسٹ کی جو اسٹیجز ہوتی ہیں وہ پھر انیشیل سے ہٹ کے پھر ایک ڈیفائنڈ رول اینڈ ریلیشن شپ کی آ جاتی ہے فارم, وہ آ جاتی ہے. سر جی بالکل, کافی ایلابریٹو تھی اسلم صاحب کا کامنٹ بھی. کہ اور یہ جس طرح ہم کسی بھی نئے پروجیکٹ کے آنے پہ کوئی ایک نئی ٹیم فارمیشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے دوبارہ سے, تو اس کو اگر ہم فوکس کریں, اس کو دیکھیں, اس کو سمجھیں, تو انیشلی تو وہ فارمنگ میں وہی ریکروٹمنٹ وغیرہ کا فیز ہمارے پاس چل رہا ہوتا ہے, جس میں ہم سلیکشن آف ٹیم کر رہے ہوتے ہیں. جب ٹیم ہو جاتی ہے تھوڑی بہت اورینٹیشن اس میں ہوتی ہے, اورینٹیشن کے بعد ان کو پروجیکٹ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے, تو وہ پھر فوراً اسٹارمنگ فیز میں چلے جاتے ہیں, جس میں کافی مس انڈرسٹینڈنگ کے فیزز ہوتے ہیں, جس میں کافی کنفلکٹ کے فیزز آتے ہیں, جس میں کافی لیک آف انڈرسٹینڈنگ کے فیزز آتے ہیں, اور پھر یقیناً وہ کچھ ڈیلیور کرنے کے قابل ہوتے ہیں تیزی کے ساتھ. بہت ساری چیزیں, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ نارمنگ سے دوبارہ فارمنگ میں پہنچ جاتے ہیں. ایون یہ نہیں کہ یہ سائیکل ایسا ہو کہ کمپلیٹ اپنا فیز پورا کرتا رہتا ہے, نہیں, تو بیچ میں کبھی بھی کوئی سائیکل کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے. اور لیکن اصل ایشو بات یہ ہے کہ ہمیں اس سارے, خاص طور پہ ٹیم لیڈر کو جو ہے, جو بھی لیڈ کر رہا ہے, اس کو سارے پروسیس سے نہیں گھبرانا چاہیے, اور ٹیم ممبر کو بھی نہیں گھبرانا چاہیے. تو میں جو فارمنگ میں جس میں ہم اکثر اسٹریٹجی پلاننگ کی میٹنگ یہ کرتے تھے کہ اب یہ نئی چیز آئی ہے, نیا پروجیکٹ آیا, اس کو کیسے چلانا ہے اور اس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے, یا سال اینولی ہم پلان کی چیزوں کرتے, تو اس وقت ایسا لگتا تھا کہ اسٹریٹجی پلاننگ میں خاص طور پہ کہ ہم کنفیوز ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. فارمنگ کا فیز وہ ہوتا ہے, کنفیوز ہیں, کچھ نہیں پتا. ممبر سمجھتے تھے یا پتہ نہیں یہ وقت ضائع کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا کرنے والے ہیں, کیا ہوگا. تو یہ بہت ہی کنفیوزنگ فیز ہوتا ہے. لیکن اس کو اسی طرح اگر لے کے ہم چلتے رہیں تو ٹیم کو اچھی طرح ڈیفائن کر دیں, انڈیویجلس کے رولز اور ریسپانسبلٹی جیسے مسرت نے کہا ڈیفائن ہو جائے. اس دوران ہمارا جو ویژنری کلیئرٹی, آبجیکٹو جو کلیئرٹی ہو جائے, جس سے ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے, کمیونیکیشنز کے لیولز سیٹ ہو جائیں, اور تو وہ ٹیم بلڈنگ میں جو ہے فارمنگ اسٹیج سے گزر جاتی ہے. اور اس میں فارمنگ میں ٹاسک جس سے ہم نے کہا کہ اسٹریٹجی پلاننگ میٹنگ کے دوران ڈیفائن ہو جائے کہ ہم کیا اسٹریٹجی بنانے چاہ رہے ہیں, کیا کام کرنے جا رہے ہیں. اور یہ اسٹریٹجی پلاننگ میٹنگ جو ہے جس میں آج کل ہم اس کو LFA بھی کہتے ہیں, لاجیکل فریم ورک میٹرکس, پروجیکٹ مینجمنٹ کی ٹرم میں, اس میں ہم بیس لائن سروے بھی کرتے ہیں, ہم اپریزل اسسمنٹ بھی کرتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ٹاسک کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہیں. اور بہت تیزی کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ٹیم بلڈنگ میں, جو کہ فارمنگ فیز میں. اب فارمنگ فیز کے بعد جو ہم نے کہا کہ اسٹارمنگ فیز آتا ہے. اسٹارمنگ فیز میں سے پہلے فارمنگ فیز میں ہی ٹیم لیڈر کی ہم اگر روز پہ بات کریں تو ابھی بھی ہم یہ مختصر بات کر رہے تھے کہ ایک جو امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ٹیم لیڈر کا, جو کہ سب سے امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ٹیم لیڈر کا, کہ وہ ٹیم کو انکریج کرتا رہے اور اپنے کمیونیکیشن کو اوپن رکھے. اوپن کمیونیکیشن کا کیا مطلب ہے؟ اب جو لوگ نہیں بول رہے نا ان کو بولنا چاہیے. مسرت ہی بولے جائیں گی تو پھر تو مسئلہ خراب ہے.
سر جی۔ اوپن کمیونیکیشن کے یہ میننگ ہے جس طرح ایک سب آرڈینیٹ اپنے باس کے پاس جاتے ہوئے ڈرتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے، تو باس اس کو اتنے مطلب انکریج کرے کہ آپ آؤ اپنے مسائل لے کر، میں آپ کو حل کروں گا وہ مسائل۔ بالکل بالکل صحیح ہے. اوپن کمیونیکیشن یہی ہے کہ بہت ایک تو یہ کہ سسٹم ایسا بناؤ گے ٹو اینڈ فرو کا کہ جو کمیونیکیشن گراؤنڈ سے ٹاپ پہ جائے اور ٹاپ سے گراؤنڈ پہ آئے، وہ اوپن کمیونیکیشن ہے. اور دوسری ہیزیٹیشن کو ان ہاؤس کمیونیکیشن کے دوران اس میں آنیسٹی ہو، اس میں بولڈنس ہو، اس میں انکریجمنٹ ہو، کوئی ڈسکریج نہ کر رہا ہو. دس از واٹ دی اوپن کمیونیکیشن از. اس کو انکریج کرنا چاہیے. ہم بہت دفعہ شاید یہ بات کر چکے ہیں کہ اکثر ہماری اسٹیئرنگ، ہم نے اس کو فول پروف کمرہ اسی لیے بنایا کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کی آوازیں باہر نہ جائیں. تو اسٹیئرنگ کمیٹی میں اسی لیے ہم نے اتنی اوپننس دی ہے کہ خوب لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، ہم خوب لڑتے بھی ہیں، خوب جھگڑتے بھی ہیں، اور پھر جا کے یہ ٹیمیں بھی، اس کے باوجود ٹیم کا جو مینجمنٹ ہے، مینٹیننس ہے، وہ اسی طرح انشور بھی ہوتا ہے ٹیم. اور پھر ٹیم اس طرح سے لرن بھی کرتی ہے، گرو بھی کرتی ہے، اپنی ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتی ہے. تو یہ اوپن کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے ہر جگہ. تو ہر ٹیم لیڈر کو چاہے جس پوزیشن میں ہو، لوئسٹ لیول سے لے کے اپر لیول تک، اور ایٹ ہوم ایز ویل، وہ اوپن کمیونیکیشن رکھنا چاہیے. جو پیرنٹس ہیں ان کو اپنے بچوں سے رکھنا چاہیے، جو بچے ہیں وہ اپنے پیرنٹس سے رکھنا چاہیے. سملرلی جو پروجیکٹ مینیجر ہے اس کو اپنے ایسوسیٹ سے رکھنا چاہیے، ڈسٹرکٹ مینیجرز کو اپنی ٹیم سے رکھنا چاہیے، جی ایم کو اپنی ٹیم سے، اور چیفز کو اپنی ٹیم سے. لیڈ بائی سیٹنگ اے گڈ ایگزامپل. یہ مشکل کام ہے کہ آپ کو ایگزامپل بھی سیٹ کرنی پڑتی ہے، آپ کو رول ماڈل بننا پڑتا ہے. جو ٹیم لیڈر ہے، رول ماڈل بننا بہت چیلنجنگ جاب ہے، ویری چیلنجنگ جاب. رول ماڈل کا مطلب کیا ہے؟ کیسے بنے گا رول ماڈل؟ کیا کیا کرنا پڑے گا؟ جی. رول ماڈل سے کہتے ہیں جس کے کردار اور جس کے فعل میں کوئی تضاد نہ ہو. رول ماڈل اسے بھی کہتے ہیں جو کہ ایک گراس روٹ سے لیول کر اوپر تک کا، یعنی کہ جو ہم جسے اسٹیٹس بھی کہیں یا پوزیشن ہے یا جے ڈیز میں، اپنی جے ڈی سے ہٹ کر بھی، جیسے کہ ہم بات کریں کہ اگر ہم سپورٹ اسٹاف کے ساتھ ضرورت پہ ہمیں کام کرنا پڑے تو ہمیں کام کرنا چاہیے. ہمیں ڈرائیور کی جگہ پہ کبھی جس ڈرائیور کے ساتھ بھی سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے تو یہ بھی ایک رول ماڈل ہوتا ہے. یا مینجمنٹ کا یہ وہ ٹول ہے جسے کہیں کہ رائٹ ٹائم پہ کہاں پر جہاں پر ضرورت ہوتی ہے وہیں پر اپنا رول پلے کر کے اپنے آبجیکٹوز کو اچیو کرنا یا اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کرنا، یہ بھی ایک رول ماڈل کی نشانی ہوتی ہے. سارے وہ کیریکٹرز جو کہ ٹیم لیڈر کے لیے ضروری ہیں، جس میں آپ کی ویلیوز ہیں ساری، آنیسٹی، ڈیڈیکیشن، پھر اس کے بعد آپ کا جو نالج ہے ساری، کہ آپ کو نالج ہو سبجیکٹ کی، وہ اس میں بھی آپ کو رول ماڈل ہونا چاہیے. پھر آپ کی ریلیشن شپ ہے ساری، سوشل ریلیشن شپ ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں آپ کو رول ماڈل ہے. اور ڈے ٹو ڈے آپ کو ایگزامپل سیٹ کر کے آپ کو دکھانا پڑتا ہے، بار بار دکھانا پڑتا ہے اپنے فالوورز کو، اپنے فیلوز کو، اپنے کولیز کو، کہ آپ جو ہیں ٹیم لیڈر ہیں تو آپ سب سے زیادہ کام بھی کر رہے ہیں. آپ ٹیم لیڈر ہیں تو آپ سب سے زیادہ سیکریفائز بھی کر رہے ہیں. آپ ٹیم لیڈر ہیں تو آپ سب سے زیادہ ہارڈ ورک بھی کر رہے ہیں. آپ ٹیم لیڈر ہیں تو آپ کے پاس سب سے زیادہ نالج بھی ہے. آپ ٹیم لیڈر ہیں تو آپ جانتے بھی ہیں کہ اس کو کس طرح ریلیشن شپ بھی سب سے زیادہ آپ نے مینیج کی ہوئی ہے. تو یہ ہے، اسی لیے ظاہر ہے کہ لیڈرشپ کوئی جوک نہیں ہے. اٹس ناٹ اے جوک، بٹ اٹ از ناٹ نیدر امپاسبل کہ ہم اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں. اور رول ماڈل جو ہے جس کو ہم انسپریشن لیڈرشپ کہتے ہیں، یہ والی لیڈرشپ کو، اس میں خود بخود ٹیم کی ممبرس کی جو ہے موٹیویشن ہوتی ہے صرف انسپائر کرنے سے اپنے ٹیم لیڈر کو. اور یہ ایک بہت اچھا ٹول ہے، لیکن چیلنجنگ ہے کہ جس کے لیے اپنے اپنے مائنڈ سیٹس کو اس کے مطابق کنورٹ کریں، تاکہ وہ جو ایگزامپلس کی بات ہونی نہیں، وہ ریفلیکسز سے آئے، ایگزامپل آپ کی بائی ڈیفالٹ آ جائے، بائی نیچرل پروسیسز آ جائے. جی مائک آن کریں. اگر ہم لوگ رول ماڈل کی بات کریں تو بیسیکلی اس اسٹیج پہ جو لیڈر ہوتا ہے اس میں وہ ولنگنیس ہوتی ہے، وہ ایکٹیونیس ہوتی ہے،
اور وہ اویلیبلٹی ہوتی ہے اپنے ٹیم ممبرس کے لیے جو وہ کام ان سے کروانا چاہ رہا ہوتا ہے. بیسیکلی وہ پہلے اپنی بیہیویئر سے بتاتا ہے کہ میں ریڈی ہوں, میں کر سکتا ہوں, تو پھر اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کرو. وہ خود بہت اس کی ولنگنیس, اس کی ایکٹیونیس اور اس کی اویلیبلٹی کو دیکھتے ہوئے وہ خود سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جیسا کہ اس میں ہے بھی کہ ہیلپ دا ٹیم فوکس آن دا ٹاسک, وہ کیونکہ پاس نالج بھی ہوتی ہے پورا, اس کو آبجیکٹو بھی کلیئر ہوتے ہیں, چاہے وہ پروجیکٹ ہو یا کوئی آرگنائزیشن مینجمنٹ ہو, تو وہ اپنی ٹیم کو ہر وقت آن دا ٹوز کہتے ہیں نا کہ آن دا ٹوز یا آن دا ٹاسک جو ہے وہ رکھتا ہے, خود بھی ہوتا ہے اور اس کو بھی رکھتا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ تو اپنی ٹیم سے تو اوور ورک کروا رہے ہوں, خود جو ہے نہ کر رہا ہوں, یہ کوئی ٹیم ممبر ایکسپٹ نہیں کرے گا اور اس کی اچھی ٹیم ممبرشپ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوگی. ہیلدی گروپ ڈائنمکس اسی طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو انشور کریں, انکریج کریٹیوٹی اینڈ رسک ٹیکنگ, اس پہ رسک ٹیکنگ پہ کہ نئے نئے کام کرنے پہ جو انوویشنز پہ انکریج کریں. ہم جیسے ہماری ہینڈس کی بہت ساری درجنوں ایگزامپلز ہیں کہ یہاں پہ ڈیزاسٹر میں جانے پہ ہم نے کوئی مسئلہ نہیں, کبھی کوئی دوسرا تھاٹ نہیں لی, فرسٹ تھاٹ میں ہی بولا نہیں جی ول جمپ انٹو اٹ. چترال میں ارتھ کوئی کہا گیا ول جمپ انٹو اٹ, آواران اتنا ڈیفیکلٹ کام تھا وی جمپ انٹو اٹ. تو یہ رسک ٹیکنگ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے, اور رسک ٹیکنگ سکھانے کے لیے ہم پیری میڈوز بھی گئے, ہم نے کشمیر کی سیر بھی کرائی, ہم نے ادھر بھی گئے, ہم نے نیپال بھی گئے. تو یہ رسک ٹیکنگ نارمل ایڈونچر ٹیکنگ کے طور پہ بھی لیا جانا چاہیے, اور پھر جب آرگنائزیشن کا کام آئے رسک ٹیکنگ کا تو اس میں بھی رسک, اپنی نارمل لائف میں بھی رسک لینے چاہیے. بہت ضروری ہے کہ رسک, بیکاز کہتے ہیں کہ نو رسک نو گیم, بغیر گیم کوئی بھی گیم جو ہے رسک کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک ہم نے ایسی بھی ایکسرسائز کرائی ہیں جو نئے لوگ ہیں ان کو شاید پتا نہ ہو کہ ہم نے یہاں پہ گویش ہے جن کو آسمان پہ 50 فٹ اوپر رسی ہیں, اس پہ لوگوں کو چلا دیا, وہ 120 سے 130 کلو کے لوگ بھی اس کے اوپر چڑھے. تو باوجود کہ ڈر تھا, بچوں کی جب ٹریننگ ہوئی تو بچوں کو بھی چڑھا دیا, باوجود کہ ڈر لگ رہا تھا کہ یار یہ کس طرح ہوگا, خدا نہ خاصا کوئی انسیڈنٹ ہوا تو کیا ہوگا آرگنائزیشن. لیکن فیری میڈوز جب گئے تھے تو وہ ایک بہت بڑا رسک تھا, لوگ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہے ہینڈز اس کے بعد ختم ہو جائے گی. جب ہم جا رہے تھے, چڑھ رہے تھے, جب واپس آئے تو ہینڈز بڑی ہو گئی مزید ماشاءاللہ سے. تو یہ رسک لینے پڑتے ہیں, اور یہ لیڈرشپ کا کمال ہوتا ہے کہ وہ کتنے بڑے رسک لے سکتے ہیں, اور نئی کام کریٹیوٹی نئے کام کر کے دکھائیں, چاہے وہ اپنے آبجیکٹو سے جو میچ کر رہا ہوں, چاہے وہ اپنی کچھ نہیں تو ہم نے بولا کہ چلیں ہینڈز اولمپکس کرا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو یہ حالانکہ ہمارے آؤٹ آف اسکوپ آف ورک بھی نظر آتا ہے ویسے, لیکن چونکہ ہم جینڈر ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کرتے ہیں تو اور یوتھ کے پہ بھی کام کرتے ہیں, تو ہم نے بولا کہ چلے یہ بھی کر کے دیکھیں, اور اس سے وی لرن ریکگنائز سیلیبریٹ ٹیم ممبرس کنٹریبیوشن. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر وقت جو ہے اپنے ٹیم ممبرس کو کی ریکگنائزیشن, جو ان کا کنٹریبیوشن ہے. یہ نہیں ہو کہ بولے کہ جی میں کام کر رہا ہوں سارا, آپ لوگ تو کچھ کام ہی نہیں کر رہے, جو ایوارڈ ملنا چاہیے مجھے ملنا چاہیے, جو اگر انکریمنٹ ملنا چاہیے تو مجھے ملنا چاہیے, باقی تو آپ کو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. تو حالانکہ ہمارے یہاں HR بہت کنجوس ہے, ایوارڈ دینے میں بہت مشکل سے ایوارڈ نکالتا ہے, لیکن پھر بھی ہم بہت ایوارڈ ماشاءاللہ سے جتنی پینلٹیز لگتی ہیں اتنے ایوارڈ دینے لگے ہیں. تو ایٹ لیسٹ یہ کہ ایوارڈز وغیرہ دیتے ہیں بہت زیادہ. اچھا, ہمارے پاس کافی چونکہ لمبی ڈیٹیل ہے تو تھوڑا سا ڈسکشنز کو بھی ہم لمٹ کریں گے, ٹائم ویبینار میں بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. اچھا, اب ٹیم لیڈر کے علاوہ بھی کچھ ٹیم ممبرس بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہر ٹیم ممبر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور ہمیں پتہ نہیں چلتا وہ کیا, بعض اوقات ایون ڈیفائن نہیں ہوتے اس کا رول, لیکن وہ رول پلے کر رہا ہوتا ہے, اور بعض کنڈیشن ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں. بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ انیشیٹر ہوتے ہیں, یعنی وہ نئے کام سوچتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ہونا چاہیے, وہ بھی ہونا چاہیے, وہ بھی ہونا چاہیے, اور نئے آئیڈیاز دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ ان کو ہم انیشیٹر بھی کہہ سکتے ہیں, اور یہ لوگ اپنی, تو کوئی ایک ممبر جو ہے وہ یہ کام بھی کرتا ہے تو اس کو انکریج کرنا چاہیے ایز اے ٹیم لیڈر, اور اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے.
اور یہ کوئی رول کوئی بھی کسی وقت بھی لے بھی سکتا ہے اور بدل بھی سکتا ہے. سملرلی ریکارڈر کا جو کام ہوتا ہے کہ جو بعض لوگوں کو کام ہی ان کا مزہ آتا ہے ریکارڈنگ میں لکھنا, اس کو ڈیٹا کو مینیج کرنا, ریکارڈ کرنا. ہمارے پاس ہم نے انیشیلی جب کیا تھا, جب چھوٹی سی آرگنائزیشن تھی, تو یہ کوئی ریکارڈر ہوتا ہوگا, اب ہم نے MER بنا دیا اس کو, وہ پورا ڈپارٹمنٹ بن گیا. اسی طرح ہر ٹیم میں ایک اپنا MER ہوتا سسٹم ہوتا ہے, اپنا MIS سسٹم ہوتا ہے, اس کی ریکارڈ کیپنگ, منٹس ریکارڈ کیپنگ, یہ وہ ان کو کام اس میں مزہ آتا ہے, اور وہ بالکل ان کو وہ رول دینا چاہیے. ڈیولز ایڈوکیٹ کس کو کہتے ہیں؟ ڈیولز ایڈوکیٹ سیدھی زبان میں ڈیولز ایڈوکیٹ, جو کہ شیطان کی طرح جو ہے سوچے اور کیڑے نکالے, جو کہ ہر بات میں سے, لیکن کبھی اس کو میری جو مائنڈ سیٹ ہے کہ اس کو کبھی ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. وہ حالانکہ لگتا ہے کہ وہ ڈیولز ایڈوکیٹ ہے, لیکن وہ آپ کو نئے نئے آئیڈیاز دیتا ہے, آپ کو اس اینگل سے چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے جس اینگل سے آپ نہیں سوچ رہا ہوتا ہے. جو چونکہ اسٹریٹ فارورڈ جو سوچنے والے لوگ ہیں وہ نہیں سوچ سکتے, تو وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, ان کا رول بھی امپورٹنٹ ہے. اسی لیے ڈائیورسفائڈ ٹیم جو ہے وہ از مور ویری امپورٹنٹ. اسکیپٹک بھی ہوتے ہیں یہ لوگ. نہیں آڈیٹرز نہیں, یہ تو جب آئیڈیا برین اسٹارمنگ سیشنز ہو یا کوئی کام کا پروسیس ہے, یا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو عجیب طریقے سے کرنے جا رہے ہیں کوئی یہ طریقہ. ہاں, یہ تو اس طرح سے تھوڑی ہوگا یہ کام. مائک میں بولیں پلیز, جو بھی بولیں, اور تھوڑا سا فارملی ویبینار پہ جانے ہم لوگ. آڈیٹرز جو ہیں وہ ایک فریم ورک پہ اپنے کام کو انجام دیتے ہیں, اور ایک جو برین اسٹارمر ہے یا جو برین اسٹارمنگ کرنے والا ہے یا وہ ڈیولز تھنکنگ لانے والا ہے, تو وہ ملٹی اینگل سے سوچتا ہے اور ہر کے پروز اینڈ کونس کو جسٹیفائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو یہ ڈفرنس ہے. آڈیٹر از ناٹ اور اس میں بعض اوقات کانشیسلی ہم کو جب بھی ہم بھی کوئی برین اسٹارمنگ کر رہا ہوں لال, تو ہمیں بھی کانشیسلی ڈیولز ایڈوکیٹ بننا بھی چاہیے کبھی کبھی, کہ ایک ہی اینگل سے ہم سوچ رہے ہیں تو ہم دوسرے اینگل سے سوچنے کی کوشش کریں, یار یہ نہیں, یہ ایسے یہ ہو ہی نہیں سکتا کام, یہ تو اگر اس طرح سے نہیں کیا تو کیسے ہوگا. تو یہ بننا بھی چاہیے. آپٹیمسٹ لوگ ہوتے ہیں, جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں, جو ہوپ فل ہوتے ہیں, بہت زیادہ پازیٹیو فریم مائنڈ میں رہتے ہیں اور فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں سرچ فار دی سولوشن کو. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بھی آپ کی ٹیم میں ہونے چاہیے آپٹیمسٹ, کیونکہ آپٹیمزم جو ہے وہ آپ کو انکریجمنٹ دیتا ہے, موٹیویشن کر دیتا ہے, آپ کو انسپریشن دیتا ہے. تو وہ بھی نہیں یہ کام تو ہو جائے گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہو جائے گا. اس طرح سے آپٹیمسٹ لوگ ہوئے ہیں کہ جو بہت پازیٹیو رہتے ہیں. ٹائم کیپر, یہ جو ہم سب کو پتا ہے کہ ٹائم مینج, بعض لوگوں کو ٹائم مینجمنٹ کا بڑا اچھا ہوتا ہے تو وہ کانشیس ہوتے ہیں. تو اس وقت بھی 11 بجے. جی جلدی. جب ہم فیری میڈوز گئے تھے تو بہت سارے آپٹیمسٹ تھے جن کو یہ یقین تھا کہ چاہے رات کے 12 بج جائے وہ پہنچ ہی جائیں گے فیری میڈوز. لیکن کچھ ویسے مس بھی تھے جو راستے میں لیٹے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب تو یہی رہ جائیں گے, اب آگے نہیں جائیں گے. ہاں, تو اسی طرح گیٹ کیپرز ہوتے ہیں, دا پرسن ہو ورکس ٹو انشور دیٹ ایچ ممبر گیوز ان پٹ آن این ایشو, کہ وہ ہر ایک کو واچ کر رہے ہوتے کہ جو ایئر ٹائم میں سب ایکولی یوز کریں اور سب شیئر کریں اپنے اپنے آئیڈیاز کو. ون اسٹریٹجی ٹو ڈو دس از ٹو آسک ایوری ون ٹو وائز دیئر اوپینین ون ایٹ اے ٹائم. یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ ہر ایک کو ٹائم شیئر جو ہے پورا ایز اے ٹیم لیڈر برابر دیں, اور یا کوئی ایشو آ گیا تو اس پہ ووٹنگ بھی کروائیں. اس میں لاسٹ پوائنٹ نظر نہیں آ رہا, سمرائزر بھی ہوتے ہیں جو کہ سمرائز کرتے ہیں چیزوں کو اور کہ آخر میں کنکلوڈ کرتے. ٹھیک ہے, چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ٹیم نارمز ڈیولپ ہونے چاہیے, جو ہم نے بات کی کہ جب ہم ایون فارمنگ فیز میں ہی ٹیم نارمز ڈیولپ ہونے چاہیے. ہاؤ ڈو وی سپورٹ ایچ ادر, بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ٹیم نارم ڈیولپ ہو کہ ہم ہر ایک جو ہے وہ کس طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کرے گا. ہر ڈپارٹمنٹ, جیسے ہمارا جو بھی پروجیکٹ آتا ہے ہم پھر سوچتے ہیں, شروع کرتے ہیں, حالانکہ بہت سارے اسکوپ آف ورک ڈیفائن ہے سب کے, اب ہو چکے ہیں, لیکن جب نئی ٹیم بنتی ہے تو پھر ان کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو کس طرح سپورٹ کریں گے. اور ظاہر ہے کہ ہم یہ
جو اس کا نیگیٹو پارٹ ہے وہ یہ کہ ہم کمپٹیٹو ہو جاتے ہیں, نہیں نیچے سے چھپاؤ, اس سے دکھاؤ نہیں, اس کو اس سے یہ آگے بڑھ جائے گا, یہ آگے بڑھ جائے گی, یہ کیسے ہوگا, یہ جو ہے نیگیٹو, یہ کمپٹیٹو موڈ میں چلے جاتے ہیں لوگ, جن کو کولیبریٹو موڈ میں رہنا چاہیے. نہیں, وہ ون ون ہم کہتے ہیں کہ آگے بھی آئے گا. ون ون کیا ہوتا ہے کہ ون ون موڈ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کو بھی کھیلنا چاہیے, ہمیں بھی کھیلنا چاہیے, برابر کی بنیاد پہ کھیلیں, اور جو جیت جائے اس میں کیا مسئلہ ہے. تو کھیل کو جیت و ہار سے منسلک نہیں کرنا چاہیے, اچھا پرفارم کرنا چاہیے. تو وہ سپورٹ ہمیں نارمس ڈیسائیڈ کرنے چاہیے. واٹ ڈو وی ڈو وین وی ہیو اے پرابلم, اگر کوئی کنفلکٹ ہو تو کیا سے سالو ہوگا, کیا اسٹیئرنگ کمیٹی پہ جائے گا, کیا وہ اوپر مینجمنٹ جائے گا, امی ابا بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے, کیا کریں گے, یہ ہمیں ایز اے ٹیم ممبر جو ہے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کہ کنفلکٹ کی صورت میں, پرابلم کی صورت میں کس طرح ریزالو ہوگا, ریزالونگ فیس کیا ہوگا. اور مائی ریسپانسبلٹیز, ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اپنی ریسپانسبلٹیز آف دا ٹیم جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنی چاہیے. ٹیم مورائل بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ساری ٹیم فارمیشن پروسیس میں, اس میں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ٹیم, نہ صرف ٹیم لیڈر سے بلکہ سارے ٹیم ممبر کی ایک دوسرے کو سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں ہر وقت کام کرتے رہنا چاہیے. اور وہی میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ نیگیٹو موڈ میں نہ ٹیم ممبر کو جانا چاہیے, نہ لیڈر کو, نہ انٹر ڈپارٹمنٹل, ہم کمپٹیشن میں کبھی بھی نہیں جانا, نیگیٹو کمپٹیشن میں کبھی بھی نہیں جانا چاہیے. ریسورسز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ اس میں دونوں ہیومن ریسورسز اور فائنینشیل ریسورسز اور دوسرے لاجسٹک مٹیریلسٹک ریسورسز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ جو ٹیم مورال کو مینٹین رکھتے ہیں, اور اس پہ ہر وقت نظر رکھنی چاہیے. بہت یہ ٹیم لیڈر کا زیادہ رول ہے اس میں کہ وہ اس کو انشور کرے کہ وہ مینیج ہو. چیلنجنگ ہے کیونکہ ایچ آر میں بھی ریسورسز مینیج کرنا اور پھر لاجسٹکس کے ریسورس اور پھر فائنینشیل تینوں ایٹ اے ٹائم جو ہے مینیج کرنا, انکلوڈنگ ٹائم. ٹائم از آلسو ون آف ویری امپورٹنٹ ریسورس جو بھی کسی بھی ٹیم ورک, کیونکہ آپ کو ٹیم ورک کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ سرٹین پیریڈ میں وہ آپ کو ٹارگیٹ آپ کو ٹیم کو اچیو کرنا ہے, تو وہ ٹیم جو ہے سکسیسفل ٹیم ہے. گول تو آپ کو اسی لمٹ میں کرنا ہے, ورنہ میں اکثر کہتا ہوں اپنے جو بعض اوقات آتے ہیں لوگ, جی وہ ٹائم ہم نے کام تو کر لیا لیکن پروجیکٹ ٹائم ختم ہو گیا. اب آپ ریفری نے سیٹی تو بجا دی تھی, آپ گول کرتے رہے, وہ تو گول خالی پڑا ہوا ہے. 12 گول کرنے کو آپ کا نام نہیں آئے گا, 12 گول کرنے کا آپ نے اکیلے گول کرتے رہے. تو وہ ٹائم از آلسو ون آف ویری امپورٹنٹ ریسورس, جس کو نہ صرف ڈیفائن ہونا چاہیے اس کے شیئر بھی ہونا چاہیے اور اس کو مانیٹر بھی کرنا چاہیے. سملرلی کمیونیکیشن از سو امپورٹنٹ کہ ہم انٹرنل کمیونیکیشن اور ایکسٹرنل کمیونیکیشن دونوں بہت امپورٹنٹ ہے مورل کے لیے. اگر ہم کمیونیکیٹ نہیں کریں, لارج ٹیم میں بہت بڑا مسئلہ چیلنج ہے یہ, لیکن اسمال ٹیم میں ایٹ لیسٹ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ بعض لوگ بہت زیادہ, آگے ہم بات کریں گے, انٹروورٹ ہوتے ہیں, تو وہ کمیونیکیشن بڑا پرابلم ان کے لیے لگتا ہے کہ وہ, اور اس طرح سے ٹیم مورائل جو ہے واقعی ڈاؤن ہوتا ہے. تو کمیونیکیشن جتنا اوپن رکھیں, اور اوپننیس جو میں کہہ رہا ہوں, میری اوپننیس اس حد تک ہے, آئی ایم ناٹ آئیڈیل ٹیم لیڈر, میں نہیں کہتا کبھی بھی میں پرفیکٹ بھی نہیں ہوں, لیکن میں نے جو مختلف لوگوں سے سیکھا ہے, میرے ڈیسک ٹاپ پہ کبھی آپ لاک نہیں دیکھیں گے, میرا سیمسنگ کبھی لاک نہیں دیکھیں گے, میرے گھر میں بھی میرے بچوں کو بھی ایکسیسیبل ہے اور میرے یہاں پہ بھی ہر ایک کو ایکسیسیبل ہوتا ہے. تو یہ چاہے اس کو آپ کوئی نام دے دیں کہ سیکیورٹی چیلنج ہے یا جو بھی ہے, لیکن میرا یہ مائنڈ سیٹ ہے, میری یہ اسٹائل ہے. میں بچپن سے اپنی ماں کو اپنی باتیں ساری بتاتا تھا, اوپننیس والی باتیں, تو ہر چیز, ہر ریلیشن شپ جو ہے وہ پھر اس پہ ٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے, پھر اس میں انسپریشن زیادہ آتی ہے. تو یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے. لوگ بہت زیادہ کنسیلڈ ہوتے ہیں, اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, تو چھپانے کی غلطیاں ہوتی ہیں ہر ایک سے, اس میں کوئی بات نہیں ہے. ٹیم لیڈر سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ چھپانا نہیں چاہیے, اوپنلی ڈسکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے یہ ہو گیا, کریکٹ کر لیں, اس کو امپروو کر لیں, آگے چلیں. تو چھپانے سے, تو کمیونیکیشن کو روکنے سے مسئلے حل نہیں ہوگا, کمیونیکیشن بڑھانے سے مسئلہ حل ہوگا. ہمیں بھی بہت کوشش کی ہے کہ کس طرح سے ہم, اتنا بڑا آئی سی آر ڈپارٹمنٹ بن گیا ہے اسی سلسلے میں کہ ہم زیادہ کمیونیکیشن کریں. بہت زیادہ بھی ہے کمیونیکیشن ہمارے پاس, پھر بھی
مسائل ہیں کہ لوگوں کو بہت ساری چیزیں نہیں پتہ، کیونکہ لارج آرگنائزیشن کے جو چیلنج ہیں وہ نہیں ہوتی. میسیجنگ کرتے ہیں، ہم ای میلز کرتے ہیں، ہماری ویب سائٹ بہت ایلابریٹو ہے، سارے ریسورسز موجود ہیں، فیس بک ہے، سوشل میڈیا، وہ ہر چیز ہے. تو ہر چیز ٹرائی کرنا چاہیے. بعض لوگ اب اس میں بھی بعض لوگ اب مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، بعض لوگ کیونکہ انٹروورٹ ہوتے ہیں، وہ جی میرا ایک دوست ہے، میرے کلاس میٹ ہے، اب ڈاؤ میڈیکل کالج کا پڑھا ہوا بندہ، نہیں جی فیس بک نہیں بنانا ہے، وہ فیس بک میں تو بڑے مسائل ہیں، اس کی ضد ہے کہ فیس بک نہیں بنانا ہے. اور بچے جو ہے اس کو مذاق اڑاتے ہیں باپ کا کہ جی باپ تو ایسا ہے جی فیس بک بھی نہیں، واٹس. اور جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہم جو 35 ایئرس ہو گیا ہمیں گریجویشن کیے ہوئے، ہم 100 سے زیادہ کولیگز جو ہیں، 150 سے زیادہ کولیگز کنیکٹڈ ہیں. وہ 2-3 جو لوگ ہیں جو نہیں آنا چاہتے فیس بک پہ، جو واٹس ایپ پہ نہیں آنا چاہتے فار نو ریزن. حالانکہ وہ کوئی اتنے ہائی فائی بھی نہیں ہے کہ ان کی سیکورٹی چیلنج ہو جائے گی کہ آپ کو اتنی بڑی کام کر رہے ہو تو سیکورٹی چیلنج فار نو ریزن. بس وہ ضد ہوتی ہے اندر کی، وہ انٹروورٹ ہوتے ہیں، وہ سامنے نہیں آنا چاہتے، وہ اپنا کمیونیکیشن رکھنا نہیں چاہتے. تو پرسنالٹیز اسی لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ٹیم ممبرس کی پرسنالٹیز آپس میں، اور پھر ٹیم لیڈر تو میجر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ان کو مورال جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب پرسنالٹیز ریڈ کرنے کے لیے مختلف بیہیویئرز، اسٹڈیز، ریسرچز، سائنٹسٹ موجود ہیں. بہت سب سے مشہور جو ہے جو کہ ٹائپ انڈیکیٹر جو اس نے بنائے ہوئے، وہ مائرز اور برگس، یہ 2 سائنٹسٹ ہیں جو سائیکولوجسٹ. انہوں نے یہ MBTI ان کو کہتے ہیں کہ یہ پرسنالٹی ریڈ کرنے کا انہوں نے ایک پورا اپریزل ٹول بنایا ہوا ہے. اور وہ آپ کی پرسنالٹیز کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کس سے ہیں، اور آپ کے ٹیم لیڈر کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے جو ممبر ہے وہ یہ پرسنالٹی کا ہے. اب وہ پرسنالٹی اور بیہیویئر کا مطلب خراب بیہیویئر کبھی نہیں ہوتے، لیکن صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر اس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. یہ ایکسٹرا ورڈ ہے. ایکسٹرا ورڈ ابھی ہم آگے بات کریں گے کیا ہوتا ہے. کچھ انٹروورٹس ہوتے ہیں. اب یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ایک شخص اگر وہ ڈومینیٹنگ ایکسٹرا ورڈ ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، اس کا وہ 80% ٹائم وہ ایکسٹرا ورڈ میں رہتا ہے، بیہیویئر وائز، ریسپانسو وائز، تو وہ ایکسٹرا ورڈ ہو سکتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایکسٹرا ورڈ سے لے کے انٹروورٹ تک فیزز میں چلتے رہتے ہیں. آئیڈیل لوگ وہ ہوتے ہیں جو 50% انٹروورٹ ہوں اور 50% ایکسٹرا ورڈ ہو. جہاں جس کی ریکوائرمنٹ ہوئی، جس ریسپانس کی، وہ اس پہ چلے جاتے ہیں. سملرلی سینسرز ہوتے ہیں، کچھ انٹویٹو ہوتے ہیں، تھنکرز اور فیلرز اور ججرز اور پرسیورز. ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور زیادہ کہ یہ کیا ہے. اور جب یہ ایک ہر ایک میں سے اگر لے لیں تو 4 یہ بیہیویئرز مل جائیں تو کسی کا ENTG بن جاتا ہے ٹائپ انڈیکیٹر، کسی کا INFP بن جاتا ہے، کسی کا ESTJ بن جاتا ہے، جس میں ایکسٹراورٹ، سینسر اور جناب تھنکر اور پھر ججر بن جاتا ہے. اب یہ ہیں کیا؟ یہ بڑے مزے کے بیہیویئرز ہیں. اپنے آپ کو بھی سوچتے جائیں کہ آپ کیا ہیں. اب ایکسٹراورٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ تھنک الاؤڈ، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ لاؤڈر سوچتے ہیں. عرفان بہت کلیئر ایگزامپل ہے، وہ بہت لاؤڈر سوچتے ہیں. تو وہ لاؤڈر سوچتے ہیں، وہ ایکسپریسو ہوتے ہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کیا غلط بھی بولتے ہیں اور صحیح بھی بولتے ہیں. تو بولتے ہیں لیکن ہے اور ظاہر کر دیتے ہیں اپنے آپ کو اندر سے. اور لیکن ان کا یہ کہ ان کا پتہ چل جائے کہ آج ان کے ساتھ کیا ہوا تھا راستے میں. ہاں کوئی ایکسیڈنٹ کر ہوا تھا، کسی نے کوئی بدتمیزی کی تھی، یہاں کچھ ہوا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے. وہ ایکسٹرا ورڈ لوگ ہیں تو وہ چھپا نہیں سکتے. گریٹ ایکسپلینرز ہوتے ہیں، اپنی بات کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں. جو پولیٹیشینز ہیں، بھٹو جیسے لوگ جو ہیں وہ ایکسٹرا ورڈ ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایکسپریسو ہیں، بہت زیادہ ایکسپریسو ہیں. مین یو اوور ویلمز ادر. اور ظاہر ہے کہ مے اوور ویلم ادر یعنی دوسرے کو اتنا زیادہ کنونس کر دیتے ہیں اپنی اسٹیٹمنٹ میں. بڑے اچھے مارکیٹنگ کے لوگ جو ہیں یہ ہوتے ہیں، ایکسٹرا ورڈ ہوتے ہیں. انٹروورٹ جو ہے وہ تھوڑے سے پیسیمسٹک جس کو کہتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں کسی کو ریسپانس کرنے میں، کسی ٹائم لیتے ہیں. وہ ان کی کنسنٹریشن فوکس بہت زیادہ کرتے ہیں اپنی، کیونکہ وہ ٹائم لیتے ہیں، وہ سوچتے زیادہ ہیں. اور مے ناٹ بی ہرڈ. لیکن وہ اتنے انٹروورٹ جو ہے ان کو، کیونکہ وہ کمیونیکیٹر نہیں ہوتے، ایکسپریسو نہیں ہوتے، تو ان کو ہو سکتا ہے کہ لوگ نہ سنتے ہوں. تو وہ ایکسٹراورٹ کی ایگزامپل ظاہر بیٹھا ہوا ہے، جو ہنسی آئے گی تو جیسا اندر دل چاہ رہا ہے ویسا ہنسے گا. تو یہ ایکسٹراورٹ کی ایگزامپل ہے. انٹروورٹ کی ہمیں بہت ساری ایگزامپل ہیں. آپ سوچتے جائیں گے کس کی ہم باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کون انٹروورٹ ہے، کون ایکسٹراورٹ ہے، کون انٹروورٹ ہے.
تو ای اور آئی جو ہے یہ اور پھر وہی بات ہے کہ یہ آپ ہمیں جو ہے ایکسٹراورٹ سے انٹراورٹ کے درمیان میں جانا آنا چاہیے ہمارے بھی، اور ہمیں اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ جب آپ کی ایکسٹراورٹ ریکوائرمنٹ ہے تو آپ ایکسٹراورٹ بن جائیں، جب آپ کی انٹروورٹ ریکوائرمنٹ ہے تو اب آپ انٹروورٹ بن جائیں. اب دوسرا جو ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ انٹویٹو کیا ہوتا ہے، اور پھر ہم بات کریں گے کہ سینسر کیا ہوتا ہے. انٹویٹو اور جو ہے وہ بڑی پکچر دیکھتا ہے، گلوبل بات کرے گا، وہ بڑے سینیریو میں بات کرے گا، ویژنری بات کرے گا، تو وہ انٹویٹو پرسنس ہوتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ آپ اپنے آپ سے سوچتے ہیں نا کہ ادھر آپ نے کیا سلیکٹ کیا، کہ آپ کا ڈومینیٹنگ کون سے تھا، ایکسٹراورٹ میں انٹروورٹ میں ڈومینیٹنگ کون سا تھا، اس کو لکھ لیں، ای یا آئی، اس میں سے کوئی چوائس کر لیں. اور پھر یہاں پہ این، یہاں پہ انٹویٹو میں این کو لیا جاتا ہے، این کیونکہ زیادہ ڈومینیٹنگ لیٹر ہے اس میں، این، اور پھر سینسر میں ایس. ان میں سے آپ کیا ہیں، تو پہلا لیٹر وہاں سے پچھلے لسٹ سے لیا اور دوسرا لیٹر آپ یہاں سے لیں گے تو پھر آپ کی پرسنٹلی کیریکٹر جو ہے وہ ملتا جائے گا. تو انٹویٹو جو ہیں وہ بڑی پکچر کو دیکھتے ہیں، بڑے سینیریو کو دیکھتے ہیں، گلوبل باتیں کرتے ہیں، کنیکشنز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ڈفرینٹ باتوں میں، اس کو اپنے ڈفرینٹ اسٹیجز میں، ڈفرینٹ ایشوز میں، اور اس کو جی عرفان لنکس اینڈ کنیکشنز جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایموشنل بھی زیادہ ہوتے ہیں شاید. may make mistake in clarifying out plans. تو اسی لیے کیونکہ ایموشنل ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ ڈریمی لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ پریکٹیکل لوگ نہیں ہوتے باتوں میں ایٹ لیسٹ. تو وہ انٹویٹو لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ہو جائے گا اور وہ بھی ہو جائے گا اور یہ اس سے یوں بن جائے گا. وہ جو شیخ چلی والی کہانی ہے نا کہ انڈے لیں گے اور مرغیاں نکلیں گے اور یہ ہو جائے گا، وہ انڈے ٹوٹ گئے، یہ والے لوگ بھی یہ انٹویٹو ہوتے ہیں. سینسر جو ہوتے ہیں وہ ایگزیکیوٹرز ہوتے ہیں، امپلیمنٹرز ہوتے ہیں، پریکٹیشنرز ہوتے ہیں، کام کرنے ایکشن والے ہوتے ہیں. زیادہ تر بہت زیادہ تیزی سے بولتے ہیں کہ باتیں چھوڑو یا کام کرو، چلو کام کرو. تو وہ پلاننگ ولاننگ بھی نہیں کریں گے، ایکشن پہ اتر آئیں گے. یہ تو میم از بگ پکچر. تو اس لیے وہ بڑی جو سینیریو ہے، بڑا کانٹیکس ہے، بڑے آبجیکٹو، بڑے ویژن، اس کو وہ مس کرتے ہیں اور ریلیٹو امپورٹینس پہ زیادہ بات کرتے ہیں کہ نہیں اس وقت اس کی زیادہ اہمیت ہے، اس کی اس وقت زیادہ امپورٹینس ہے. تو یہ ہے. تو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ انٹویٹو ہیں، این ہے یا ایس ہے، سینسر ہے. تھنک ڈن. ہاں آپ سوچیں، بس انہوں نے بولا ہو گیا کام، تھنک ڈن والی جو بات ہوتی ہے، سوچیں اور کام ہو گیا. پھر جو ہم نے چوتھی بات کی تھنکر اور فیلر والی، تیسری بات، تیسرا لیٹر جو ہے آپ کا، اب آپ کا ڈومینیٹنگ لیٹر تھنکر میں ٹی ہے اور فیلر میں ایف ہے. اگر آپ اسکلفل ہیں ایٹ انڈرسٹینڈنگ ہاؤ اینی تھنگ ورکس، تو ان کے بڑے اسکلز ہوتے ہیں کہ پروسیسز پہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ مائکرو ڈیٹیلز، یہ اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور وہ کرتے ہیں اس طرح سے. اور فیلر جو ہے نوز وائی سم تھنگ میٹرز. فیلر جو ہے وہ ایموشنل زیادہ ہوتا ہے، سوسائٹی کے متعلق زیادہ سوچے گا، انڈیویجولس کے پرسنس کے متعلق زیادہ سوچے گا. نہیں کہ بہت ساری چیزیں اس کے لیے میٹر کرتی ہیں، ویلیوز اس کے لیے بہت میٹر کرتی ہیں، ہیومن بیہیویئر بہت میٹر کرتے ہیں، تو فیل کرتے ہیں، وہ کرتا ہے، زیادہ فیل کرتا ہے. یعنی اور ڈومینیٹنگ کیریکٹر اگر فیل کرتا ہے تو ایف ہے. اگر تھنکر ہیں، آپ زیادہ سوچتے ہیں اور اسکلفلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں چیزوں کو، تو وہ ٹی ہے. تو اسی طرح ہمارے ہر جو ٹیم ممبر ہوتا ہے اس کا نہ صرف یہ کیریکٹرز ہوتے ہیں، اور اس کیریکٹرز کو اگر ہم ایز اے ٹیم ممبر بھی اور ایز اے ٹیم لیڈر بھی سمجھ جائیں تو پھر ان سے کام لینا بہت آسان ہوتا ہے. ججر اینڈ پرسیور جو ہے کہ دو بڑے امپورٹنٹ کیریکٹر ہیں. ججر میں جے لیا جاتا ہے اور پرسیور میں پی. ججر ظاہر ہے جیسے کہ نام سے جج ادرز یا ہمسیلف. گڈ ایٹ اسکیڈول پلانز کمپلیشن. تو یہ اپنی شیڈول بنانے میں، پلاننگ کرنے میں اور کمپلیشن میں بہت اچھا ہوتا ہے یا اچھی ہوتی ہے. میکس ڈیسیشن ایزیلی اور کوئکلی. نہیں اس کو پیپر ورک کر کے جلدی سے کام کرو. مے اوور لک وائٹل ایشو. اور کیونکہ ٹائم نہیں دیتا، فاسٹ موونگ ہوتا ہے یہ بھی انٹویٹو کی طرح سے، تو یہ کئی چیزیں مس بھی کر سکتے ہیں. لوگ جلدی جج کر دیتے سچویشن کو اور جلدی ڈیسیشن پہ جمپ کر جاتے ہیں. تو ایسے لوگ اپنے آپ کو جے ڈکلیئر کریں. اور یہ پرسنل اور آفیشل لائف سب کی باتیں ہو رہی ہیں. جو ہمارا بیہیویئر ہے وہ گھر میں بھی ہوتا ہے اور ہمارا بیہیویئر آفس میں بھی ہوتا ہے.
جو بھی پرسنالٹی کریکٹر ہے آپ کا. ججمنٹل ہوتے ہیں جو کوئکلی فیصلہ کر لیتے ہیں. پرسیور جو ہے آلویز کیوریس وانٹ مور نالج, جو پرسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پورا میں سمجھ جاؤں پھر میں سوچوں گا, تو اس لیے بہت ساری نالج ادھر سے ادھر سے ادھر سے, مے ناٹ گیٹ اراؤنڈ ٹو ایکٹنگ, اور وہ اتنی ٹائم لگاتا ہے سمجھنے میں چیزوں کو کہ وہ ایکشن کا وقت نکل جاتا ہے. جی وہ ایگزام کا پیپر آیا, وہ سوچتے ہی رہا کہ اس کے جواب کیسے دینے, آدھا ٹائم نکل کے جواب سوچنے میں. تو یہ والے پرسیورز ہوتے ہیں. تو یہ پرسیورز جو ہیں, تو یہ چاروں مل کے جو کریکٹرز بناتے ہیں وہ ای ایس ٹی جے بن جائے گا, یا ای این ٹی جے بن جائے گا, یا این ایف پی بن جائے گا. اب اس میں سے کوئی بھی ظاہر ہے کہ خراب نہیں ہے, لیکن اس میں صرف یہ بات خراب ہے کہ آپ ایک ہی بیہیویئر میں ڈومینیٹ رہیں, پورا آپ کی پرسنالٹی کریکٹر ڈومینیٹ کرے. مثلا ایکسٹراورٹ ہی مسلسل ایکسٹراورٹ ہی ہو, جی وہ تو انٹروورٹ جو ہے مسلسل انٹروورٹ ہو, یا سینسر جو ہے مسلسل سینسر رہے, انٹویٹو جو ہے مسلسل انٹویٹو رہے, تھنکر جو ہے تھنکر ہی رہے, فیلر. تو یہ بیہیویئر کنٹرول آپ کے اندر ہونا چاہیے. آپ کا برین جب چاہے جہاں کی سچویشن کی ریکوائرمنٹ مطابق اس کو چینج کرتے رہنا چاہیے. اور آئیڈیل لوگ تو وہی ہوتے ہیں کہ جو یہ 4 یا 8 کے 8 بیہیویئرس پہ پلے کرتے ہیں, مینیج کرتے ہیں. تو کس نے کون کیا ہے بتائے گا کوئی, کون کیا ہے جی بتاؤ کون. ای ایکسٹراورٹ ہیں, انٹویٹو ہیں, تھنکر ہیں اور ججر ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ڈومینیٹ کرتا ہے بہت, کوائٹ ڈومینیٹنگ کریکٹر ٹائپ ہے. جی اور بتائیں جی کون بول رہا ہے. اچھا ای ایس ٹی جے, ہاں ایکسٹراورٹ, سینسر, تھنکر, ججر. ٹھیک ہے, اور جی ای ایس اور ایف اور جے. ای ایس ایف جے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کا صرف یہ مقصد ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ یا یہ آدمی بولتا ہی کیوں رہتا ہے, یا یہ عورت خاتون بولتی کیوں, ایکسپریسو ایکسٹراورٹ اتنی کیوں ہے, یا یہ نہ بولیں کہ یہ خاتون جو ہے خاموشی رہتی ہے, یا یہ صاحب جو ہے خاموشی رہتے ہیں, انٹروورٹ ہے, چھوڑو یا ان کو پیچھے کرو. نہیں, اس کو انٹروورٹ کو کھینچنا پڑتا ہے اپنے گروپ میں, اس کو بلوانا پڑتا ہے. اس طرح ٹریننگ میں بھی یہی ہوتا ہے. وہ انٹروورٹ ایکسپریسو نہیں ہوتا, اس کو بلو. اب ٹیم لیڈر کمال یہ ہے کہ وہ سب کو بیلنس کرنے کی کوشش کرے پوری. ٹھیک ہے. سملرلی سینسر, انٹویٹو اور تھنکر, فیلر اور ججر. جی ہاں. تو یہ پرسنالٹی ٹائپ پہ بڑے ٹولز ہیں, بہت اچھے ٹولز ہیں. اپنے آپ کو اسٹڈی کرنا ہے کبھی, اور پھر اس پہ کام کریں, تاکہ کانشیسلی, میں نے کہا نا کہ کانشیسلی اپنے اوپر کام کریں کہ اگر ہم پیورلی ایکسٹراورٹ ہیں, یا پیورلی انٹروورٹ ہیں, اور پیورلی تھنکر ہیں, اور پیورلی ججر ہیں, تو کس طرح ہم دوسرے بیہیویئر میں جائیں. 4 ہی ہے نا, 4 بتائیں سر آپ کی کون سی ٹائپ ہے. ہاں یعنی اس میں کمبینیشن تو سینکڑوں ہو سکتی ہے, 4 نہیں کئی ہو سکتی ہیں, 16 تو کم سے کم ہو سکتی ہیں, 16 ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر تنویر آپ کی کون سی ٹائپ ہے پرسنالٹی کی. پتہ نہیں کون پتہ نہیں سر بتائیں. آپ بتائیں گی نا. اب تو اب اتنا عرصہ ہو گیا, ہاں وہ چینج ہوتے تھے میری طرف. تو یہ ہاں ہم نے یہ بڑی مشہور ٹریننگز ہیں, اور یہ بڑے مشہور ٹولز ہیں. بڑا مزیدار ہے اپنے آپ کو اسیس کرنا. آپ اسیس کریں, یہ ویب سائٹ پہ جا کے ڈفرینٹ لنکس اویلیبل ہیں. ایکسرسائز کرا کے وہ پورا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کیا چیز ہے. آپ دیکھیں گے وہ ایسا لگے گا کہ جی کسی نے آپ کے متعلق فور کاسٹ کر دیا ہے. اچھا, اب ہم اسٹارمنگ فیز کی بات کریں. اسلم صاحب نے کافی اس پہ بات کر لی کہ اس پہ ہنگامہ چل رہا ہوتا ہے بہت زیادہ. ریئلائز دا ٹاسک از مور ڈیفیکلٹ دین دے امیجن. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سمجھے یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے, ایسا تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو خاص طور پہ نئی ٹیم میں جب یہ تو بہت مشکل کام ہے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. ہے فلکچویشن ان ایٹیٹیوڈ, وہ بیہیویئر اوپر اپ ڈاؤن ہوتے ہیں. چانسز آف سکسیس کے متعلق ڈاؤٹس ہوتے ہیں لوگوں کے کہ کچھ ہوگا نہیں ہوگا. مے بی ریزسٹنٹ ٹو دا ٹاسک, بولتے ہیں یار ایسے ہی ہے, بس کام وام نہیں ہو رہا, چھوڑ دو, چلو ٹائم گزار لو.
ہے پور کولیبریشن ہو ظاہر ہے کہ پور کولیبریشن. تو اسٹارمی فیز پورا جو طوفانی فیز رہتا ہے یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے آپ کا ٹیم بلڈنگ سائٹ کا, اور آپ کو فارمنگ سے اسٹارمنگ میں آتے ہیں, پھر اسٹارمنگ سے آپ نارمنگ میں جاتے ہیں. اسٹارمنگ کی ڈائگنوسس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ فیز کو شارٹن کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم سوچیں کہ ڈو وی ہیو کامن گولز اینڈ آبجیکٹو. یہ سب سے امپورٹنٹ, میں بار بار ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ ویژن اور گول اور آبجیکٹوز کلیئر ہونا اور کامن ہونا اور انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. تو اب تو پتہ نہیں کیا عالم ہے, لیکن ایک زمانے میں جب ہم 96-97 میں تھے تو ہم بہت ہی جیل قسم کی چھوٹی آرگنائزیشن تھی. تو ایک یو ایس ایڈ کا ڈیلیگیٹ آیا, انہوں نے ہیڈ آفس میں میٹنگ کی, ڈسٹرکٹ آفس میں کی, پھر فیلڈ میں میٹنگ کی. اس نے کہا کہ جو میسج ہیڈ آفس میں نے سنا وہ مجھے کمیونٹی میں ڈسٹرکٹ میں ملا, وہی لینگویج جو ہے کمیونٹی میں جا کے ملی. تو یہ جو ہے نا, یہ کمیونیکیشن از سو امپورٹنٹ. لوگوں کی کلیئرٹی آف کامن گولز اینڈ آبجیکٹ از سو امپورٹنٹ, ویژن از سو امپورٹنٹ. پھر بات یہ, اگر کوئی پھر بھی اسٹارمنگ فیز لمبا ہو رہا ہے تو ہم سوچیں کہ ڈو وی ایگری آن رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز, کیا ہم رولز اور ریسپانسبلٹی پہ ایگری کرتے ہیں ایز اے پرسنس. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی پوزیشن چینج کرنے پہ, اور یہ ہوتا ہے آپ مسلسل دیکھ رہے ہوں گے کہ ود ان دا ہینڈز جو لوگ ہیں 10 سال سے کہ ڈفرینٹ پوزیشنز بھی اکثر چینج ہو رہی ہے, بعض اوقات چینج ہو رہی ہے جہاں پہ ضرورت ہے, جس کے مطابق وہ اسٹارمنگ فیز کو, کیونکہ اس جگہ کم سے کم وہ اسٹارمنگ فیز بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو بہت سارے لوگ جو ہیں جس پوزیشن میں وہ کام کر رہے ہیں اس میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے, دوسری پوزیشن میں زیادہ اچھا وہ کام کر پاتے ہیں. یہ ہے بڑا نیچرل کہ وہ بائی ڈیفالٹ ایک جگہ پہ آ گئے ہیں لیکن وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہے. تو یہ باسوں کے ساتھ ہے اور اس کو ہم پوری طرح فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ساری لمیٹیشن ہماری بھی آرگنائزیشن مینجمنٹ میں. ڈو آور ٹاسک کمیونیکیشن اینڈ ڈیسیژن سسٹم ورکس. تو یہ بھی وہی بات ہے جو ہم کمیونیکیشن میں بار بار کہتے ہیں کہ جو ٹاسکنگ پلان ہے, کمیونیکیشن پلان ہے اور ڈیسیژن سسٹم ہے ہمارا, ہماری جو چار جو ایسا آرگنائزیشن اور لارج ہینڈس ٹیم بات کریں تو جو ہمیں جیل کر سکتی ہے اور کرتی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, آلموسٹ ہم بولیں گے 60-70% یا 80%, وہ ہمارے اور آرگنائزیشن کی گروتھ کے یہ چار جو فورم ہے بڑے امپورٹنٹ ہے. ایک وہ فورم جو کہ ایم پی آرز والا جس کو آپ کہتے ہیں, جب ہم ڈسٹرکٹ میں بیٹھ کے ہر شخص کو, ہماری ہیڈ آفس کی ٹیم اس کو سنتی ہے, اس کی باتیں بھی سنتی, اس کو پرابلم سنتی ہے, اس کے اب چاہے اب یہ ریزولوشن نہ بھی ہو لیکن وہ ڈسکشنز ہوتے ہیں, سنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ اسٹارٹ ہوتا ہے ولیج لیول سے. ولیج لیول پہلا فورم ہے جس پہ ولیج لیول پہ ہر مہینے میٹنگ جو ہے وہ پہلا فورم ہے. سیکنڈ لیول پہ ڈسٹرکٹ آفس پہ جو ایم پی آرز ہیں وہ سیکنڈ لیول ہے, وہاں پہ ڈسکشنز. اور ڈسکشن کا مطلب یہ کہ ظاہر ہے ہمیں پتا ہے, جو میں بھی ایم پی آرز میں سینکڑوں دفعہ گیا ہوں, کہ کس طرح لوگ اپنی شکایتیں سنانا پسند کرتے ہیں, کس طرح اپنے پرابلم شیئر کرنا پسند کرتے ہیں, کس طرح وہ ایڈوائز دیتے ہیں, کس طرح ایوری ٹائم وین آئی گو انٹو دا فیلڈ اینڈ انٹو دا ڈسٹرکٹ آفس آئی لرن سم تھنگ نیو. یہ بالکل کوئی غلط بات نہیں, بالکل اسٹریٹ ہے, سچ بات ہے کہ جب بھی میں جاتا ہوں میں نئی چیزیں سیکھتا ہوں. تو یہ اتنی امپورٹنٹ فورم ہے. تھرڈ فورم از اوور ڈی پی آر ایم, جس کو آج کل ہم کہتے ہیں ڈسٹرکٹ پروگریس ریویو میٹنگ, جہاں پہ سارے ڈسٹرکٹ کی آپ ڈسکشن کرتے ہیں, ڈسٹرکٹ اگین ریپیٹ کرتے ہیں اپنے پرابلمس کو, اپنے ڈسکشن کو ڈی ایم کی پوزیشن پہ جا کے, اور ہم ہیڈ آفس کا اسٹاف جو ہے یہاں بیٹھ کے ان کو فیڈ بیک دے رہا ہوتا ہے, ان کا پرابلم سالونگ کی طرف لے جاتا ہے, ڈسکشن اور نالج ڈسمینیشن, یہ سب اس فورم میں ہوتا ہے. اینڈ دا فورتھ فورم از اسٹیئرنگ کمیٹی. ٹھیک ہے, وچ از اگین اے ویری امپورٹنٹ فورم. اور میں جیسے ڈی پی آر ایم یا اسٹیئرنگ کمیٹی اور ایم پی ایس ایٹ لیسٹ 2 فورم کے بارے میں گارنٹی کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ پچھلے 10 سال میں ایٹ لیسٹ ان میں سے کوئی فورم کبھی مس نہیں ہوا ہے, سوائے ایک 2010 میں اسٹیئرنگ کمیٹی ہماری نہیں ہو سکتی, 1 مہینے میں نہیں ہو سکتی, 1 مہینے میں صرف نہیں ہو سکی تھی. تو اس کی کنٹینیوٹی ان ساری پروسیس سے کی, جو کہ پروسیس ہیں سارے ٹیم بلڈنگ. تو ہمارے ٹیم بلڈنگ کے اور ٹیم ورک کے اور ٹیم لیڈرشپ کے یہ پروسیسز بڑے امپورٹنٹ ہیں جو ہم نے فارملی اسٹیبلش کر دیے ہیں. چاہے کسی ٹیم لیڈر کو یا ایون ٹیم ممبر کو یہ نالج ہو نہ ہو
کہ اس کی پرسنالٹی ٹائپ کی وجہ سے کہ یہ ٹیم بلڈنگ کا پروسیس چلے گا کیسے، وہ اس کو نالج ہونا ہو، وہ ٹیم بلڈنگ کا پروسیس چل جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، وہ اسٹارمنگ فیز بھی رہتا ہے اس میں لیکن یہ کہ جلدی وہ پرفارمنگ فیز میں آ جاتے ہیں، جلدی پرفارمنگ فیز میں آتے ہیں. بعض پروجیکٹ میں بعض ٹیموں میں یس وہ اسٹارمنگ فیز میں زیادہ دیر گزارتے ہیں، نارمنگ فیز میں نہیں آ پاتے، اور نارمنگ فیز میں بہت کم رہ کے فوراً پرفارمنگ فیز میں جانا ہوتا ہے. تو یہ سارے چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن سسٹم جو ہیں وہ مجبور کرتے ہیں لوگوں کو اچھی ٹیم بنانے میں اور اچھی ٹیم لیڈرشپ میں، اور سپورٹ کرتے ہیں، مجبور نہیں کرتے بلکہ سپورٹ کرتے ہیں. سو یہ کمیونیکیشن اور ڈیسیشن میکنگ سسٹم جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ رول کام کرتا ہے. اگر اس کو ہم دیکھتے رہنا چاہیے کہ کیا ٹاسک جو ہیں کمیونیکیشن اور ڈیسیشن میکنگ سسٹم یہ کام کر رہا ہے نہیں کام کر رہا ہے ٹیم میں. ڈو وی ہیو ایڈوکیٹ انٹرپرسنل اسکلس؟ کیا ہوتے ہیں انٹرپرسنل اسکلس؟ جی انٹرپرسنل اسکلس کیا ہوتے ہیں؟ بیک بینچرز کیا؟ پھر سے زور سے مائک کا ان کا یار مائک لو. جو بھی ہمارے کولیگس ہیں یا جن سے ہمیں کمیونیکیشن رکھنا ہے تو ان سے پرسنل اسکلس جیسے ہمارا کمیونیکیشن اسکل اچھا ہے تو دوسروں کے ساتھ ہم کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں اور کس طرح سے. جی بشرا بتاؤ گے کیا انٹرپرسنل اسکلس کیا ہوتے ہیں بھائی؟ جلدی سے ٹائم ہمارا گزر رہا ہے بہت تیزی. ایک دوسرے کو ڈیل کرنا انٹرپرسنل ہو کر آپس میں. جی انٹرپرسن یعنی ایک سے دوسرے کو کس طرح ون ٹو ون کمیونیکیشن جس کو کہنا وہ کیسے ہوتی ہے؟ سمپلی ون ٹو ون کمیونیکیشن انٹرپرسنل ہے. دس از ناٹ ماس میڈیا، دس از ناٹ الیکٹرانک میڈیا، دس از ناٹ پرنٹ میڈیا، دس از ون ٹو ون. ٹھیک ہے، تو وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹیم لیڈر ٹیم ممبر اور ٹیم ممبر ٹو ٹیم ممبر انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہو بہت جلدی تیزی کے ساتھ. ٹیم بلڈنگ اور ٹیم ورک کی جو بیسٹ اگزامپل ہے وہ یہ والی اگزامپل ہے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلاکس آف برڈ جو ہیں، جو ڈکس ہوتی ہیں، جو سائبیرین برڈس ہوتے ہیں، وہ ہمارے ملک میں گرمیوں میں آتے ہیں اپنی سردیوں سے بچنے کے لیے. تو اس میں جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ ایک نہیں رہتا، وہ ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو اور ان کی وی شیپ اس لیے ہوتی ہے، ہم کیونکہ ٹائم کم ہے میں خود بتا دیتا ہوں. وی شیپ اس لیے ہوتی ہے کہ ایرو ڈائنامکس کے مطابق پریشر جو ہے وی شیپ میں سب سے کم آتا ہے جو بھی فلائی کر رہا ہے، چاہے جہاز ہو چاہے کوئی چیز ہو یا گلائڈر ہو. اور جو سب سے آگے ہوتا ہے اس کو جو نوک پہ ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ پریشر لینا پڑتا ہے، تو وہ تھک جاتا ہے وہ برڈ. یہ 10,000 مائلز کا سفر طے کرتے ہیں. سائبیریا سے پاکستان جو ہے 10,000 مائلز ہے، اور پھر وہ چینج کرتے ہیں. اس میں کچھ برڈز جو ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں تو وہ ان کو پیچھے رکھتے ہیں. اور یہ اللہ نے کیا ٹیم بلڈنگ کی اور ٹیم ورک کی اگزامپل بنائی ہے اور کس طرح ان کو سکھایا ہے، کیا ہے، دنیا حیران ہے. اور یہ 10,000 مائلز کا سفر اس ٹیم ورک سے منیمم ڈیمیجز کے ساتھ طے کرتے ہیں، منیمم لائف مورٹیلٹی کے ساتھ طے کرتے ہیں. تو اگر ہم سب اسی طرح بیہیویئر بنا لیں کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، کولیبریٹو ٹیم ورک کریں، ٹیم سیکریفائز کریں ایک دوسرے کے لیے، جو زیادہ بہتر ہے، زیادہ اسٹرانگر ہے، زیادہ نالجیبل ہے وہ آگے رہے، زیادہ فیس کرے طوفانوں کو، اور دوسرے کو سپورٹ کرے اور دوسرے کو ڈیولپ کرے، پھر وہ دوسرا آگے آ جائے، پھر وہ پیچھے ہٹ جائے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس پہ کام کرتے رہیں، بشرطے کہ ہم اپنے ہیومن بیہیویئر کو کنٹرول کریں. ہمارا جو کمپٹیٹو بیہیویئرز ہیں وہ 2-3-4 قسم کے کامن ہیں. ایک کہلاتا ہے ون ون بیہیویئر، جو کہ پارٹیز سیٹسفائی ہوتی ہیں، واٹ دے وانٹ دے اچیو، جو کہ آئیڈیلی ہونا چاہیے. ون ون بیہیویئر کمپٹیٹو بیہیویئر نہیں ہے، ون ون جو ہے نیگیٹو بیہیویئر نہیں ہے، ون ون پازیٹو بیہیویئر ہے کہ آپ کی جیت بھی اور میری جیت بھی، ہم برابر کی بنیاد پہ کھیلیں اور جیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، ہم بیسٹ پرفارم کریں، آپ بھی بیسٹ پرفارم کریں، آئی سپورٹ یو ان بیسٹ پرفارمنگ.
یہاں تک جانا چاہیے. یہ نہیں کہ میں اپنی اسکلز اگر کمپیٹنٹ تھوڑا سا زیادہ ہوں, میں اپنی کمپٹنسی دکھانا چاہ رہا ہوں اور دوسرے کو بیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, تو یہ غلط, یہ ون ون نہیں ہے, وہ ون لوز ہے جو ہم آگے آئیں گے. تو ون ون یہ ہے کہ وہ دوسرے کو سپورٹ کر کے آئیڈیا یہ ہے کہ اس کو جتا دیں, اتنی زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ تھوڑا سا لوز ون ہو جاتا ہے. لیکن ہم لوز کی بھی بات کریں, ہم کہہ رہے ہیں ون ون پہ رہیں اپنے بیہیویئرس کو, کہ ہم پرفارم اچھا کریں, کوئی بھی جیتے, کسی کو بھی کریڈٹ ملے. آپ دیکھیں کرکٹ میں دیکھیں یا ہاکی میں دیکھ لیں, فٹ بال میں خاص طور پہ دیکھیں, تو جو پیچھے والے کھلاڑی ہوتے ہیں فل بیکس, ان کے عام طور پہ نام گول کرنے میں نہیں آتے, ریکارڈ بنانے میں. ریکارڈ وہ بناتے ہیں جو آگے ہوتے ہیں, سینٹر فارورڈ اور رائٹ ہاف, لیفٹ ہاف جو ہوتے ہیں وہ. اب لیکن اگر پیچھے والے ان کو گول پاس نہ کریں, بال پاس نہ کریں, تو وہ گول کر نہیں سکتے. اور پیچھے والے یہ سوچتے رہے, اور ہوتا ہے ٹیموں میں جب ٹیم جیل نہیں ہوتی تو نہیں جی آگے گول نہیں پاس کرنا ہے, آگے بال نہیں پاس کرنی ہے, یار وہ اس کا نام ہو جائے گا میں خود لے کے چلوں گا, اور خود لے کے تو کبھی گول نہیں ہو سکتا. تو یہ نام تو بعض اوقات کی کریڈٹ بھی کسی اور کو دینا پڑتا ہے. کیا آپ کی مجبوری ہے کہ سی او جو ہے وہ ڈاکٹر تنویر ہے, تنویر کو کریڈٹ تو ملے گا ہی ملے گا, سوری ٹو سے, یہ مجبوری ہے. جو آپ دیکھیں پوری ٹی وی اور فلم دیکھیں, ڈرامہ دیکھیں, پیچھے کتنے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, سامنے وہ ہیروئن آتی ہے جس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ہے, اس کے پیچھے اسکرپٹ لکھا ہوا ہے, یا ہیرو آتا ہے, وہ یہ مجبوری. لیکن ان کی سوچ جو پیچھے ہے ان کی یہی ہونی چاہیے کہ یہ ہماری جیت ہے, یہ اس ہیروئن کی یا اس ہیرو کی جیت نہیں ہے, وہ یہ اس اینکر پرسن کی یا نیوز کاسٹر کی نہیں ہے. ہم بھی اتنے ہی اس میں کریڈٹ اور کریڈٹ دینا بھی چاہیے کہ نہیں جی واہ آپ کی وجہ سے ہم جیتے. تو جو سامنے ہے وہ تو یہ ون ون ہے. تو اس کو اچھی سے سمجھ لیں اور اس طرح اچھی طرح ہم استعمال کریں تو بہت ہے. ون لوز کی میں نے ابھی ایگزامپل دے ہی دی آلریڈی, کہ ون لوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی میں ہی جیتوں اور آپ نے ہار نہیں ہے, تو ون لوز کے لیے کبھی نہیں کھیلے, کبھی نہیں کھیلے. وہ جو اولمپکس میں ہم نے اپنی اسٹاف کی جو ریس رکھی تھی, اس میں مجھے پتا تھا کہ میں نوجوانوں سے نہیں جیت سکتا, بٹ میں نے یہ کہا تھا کہ میں 4 سائیکل کمپلیٹ کروں بیکاز آئی کین پرفارم, اور مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوئی نہ جیتنے کی. وہ ون ون ہے میری. اور میں نے بچوں کو ایوارڈ دیے سب کو, چاہے جنہوں نے 1 سائیکل کمپلیٹ کیا ہے, چاہے جنہوں نے 4 سائیکل کمپلیٹ کیا. تو یہ ون ون, اس ون ون سے ہی رہنا ہے ہم نے, خاص طور پہ لیڈرشپ کو رہنا ہے, اور ممبرس کو بھی رہنا ہے. اس کو کہتے ہیں ون ون, کہ نہیں سب کے لیے, دنیا سب کے لیے. ون ون میں بہت عام طور میں ایک بڑی ایگزامپل دیتا ہوں. ون ون میں یہ بھی کہ شیئرنگ ہوتی ہے. ون ون وہ ہماری یہاں شادی کے کھانے ہوتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی کھا جائیں سارا, پیچھے ملے گا نہیں ملے گا. ہاں اپنی پلیٹ بھر لو بھر لو بھر لو بھر لو یار, کسی اس کو ملے نہ ملے اس کو چھوڑو یار, اپنے ہمیں پتہ نہیں بعد میں ملے نہ ملے. یہ خوف جو لوز ون کا خوف ہے نا, اگر ہم ون ون سے جائیں, یار کھانا بہت ہے, اللہ نے بہت دیا ہے, قدرت نے بہت دیا ہے, ہمارے نصیب میں ہوگا تو مل جائے گا, یہ ون ون ہے. ہم آرام سے جائیں گے, لینے دو, کوئی بات نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن وہ جو خوف ہوتا ہے وہ پورا ایک ہی ہے, ساری, اور ویسٹ, گناہ, مس بہیو, ان ایتھیکل. لوگ دوسرے جو ون ون میں بلیو کرتا ہے وہ دیکھتا ہے شکلیں سے یوں بیٹھ کے, یار دیکھو یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہی ہے, یا سوٹ پہنا ہوا ہے کیسے چھین رہا ہے ڈشوں کو. ہم نے ڈاکٹرز کی کانفرنس میں یہ دیکھتا ہے, سرجنز کی کانفرنس میں یہی دیکھا ہے. اس طرح سے ہی ہوتا ہے جو ہمارے عام لوگ کرتے ہیں. وہ بھی بڑے بڑے لوگ جو کہ پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور توندے نکلی ہوئی ہیں, وہ بھی یہی کرتے ہیں. لوز ون, اس طرح بھی نہیں کھیلنا ہے کہ نہیں جی آپ چھوڑو یار, ہم تو جیتنے دو, اس کو جیتنے دو. یہ اس طرح بھی نہیں کھیلنا ہے, یہ تو ڈی موٹیویٹر ہے, ڈی موٹیویٹر. اس طرح بھی نہیں کھیلنا ہے. کھیلنا یہ ہے کہ اپنی پرفارمنس ہم پوری دکھائیں گے, پھر جو نتیجہ کچھ بھی نکلے. اچھا, اس میں پروسیس کے دوران ظاہر ہے کہ جب ہم اسٹارمنگ فیس میں ہوتے ہیں تو کافی نیگوشیٹنگ کنفلکٹس آتے ہیں, اور اس پہ ہمیں کام بھی کرنا چاہیے سیپریٹ. لیکن پرابلمس ایشو کو پیپلز ایشو سے سیپریٹ کرنا چاہیے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے, ادروائز میس اپ ہو جاتا ہے. اکثر اسٹیئرنگ کمیٹی میں یا ڈی پی آر میں بھی ہم یہ بات کرتے ہیں, دس از اے رول کہ یو ول وونٹ ٹاک اباؤٹ یور ایشو
योर पर्सनल इशू रादर. आप डिस्ट्रिक्ट का इशू पे बात कर लें या प्रोग्राम के इशू पे बात करें, पर्सनल इशू पे फोरम पे बात नहीं होगी, क्योंकि फोरम इज नॉट टू डिस्कस द पर्सनल इशू. वो 1-to-1 आप डिस्कशन करेंगे. यस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एज वेल, बट विल डिस्कस 1-to-1. चलें भाई HR देख लें इनका पर्सनल इशू क्या है, क्या चाह रहे हैं. But forum is not. Forum is for the bigger cause, for bigger issue. Be soft on the people, hard on the problem. लोगों के साथ हम मोहब्बत से पेश आए. वो मुहावरा एक था कि वो खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की आंख से. वो बड़ा अच्छा मुहावरा है. तो वो शेर की आंख से देखना चाहिए, लेकिन निवाला जो है सोने का खिलाना चाहिए. तो वो बी सॉफ्ट ऑन द पीपल एंड हार्ड ऑन द प्रॉब्लम. Look for the underlying needs, goals of each party rather than a specific solution. अब इसमें ये कि प्रॉब्लम और कन्फ्लिक्ट को डिटेल करना चाहिए बिफोर रिजॉल्विंग. जो जिनको कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं आती, वो उनको टीम लीडरशिप में बड़ा मसला होता है, इवन टीम बिल्डिंग में भी बड़ा मसला होता है. और उसका बहुत सादा तरीका जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कि आई आस्क बोथ द पार्टीज टू सिट टुगेदर एंड डिस्कस इन फ्रंट ऑफ मी. और मैं अपने आप को एज ए न्यूट्रल अनबायस बना के बैठता हूं उस पर, और मैं सुनता हूं कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के इश्यूज, दोनों के कन्फ्लिक्ट के जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो सुनते, फिर हम या निगोशिएशन करते हैं. और ये सिनर्जी इसको कहते हैं कि दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज के साथ कन्फ्लिक्ट लेके आए हैं. थर्ड जो आर्बिट्रेटर है वो बोले कि नहीं, इसमें से तीसरा ये आइडिया निकल रहा है, दिस इज मोर वर्केबल, तो वो सिनर्जी कहलाती है. वो तीसरा ज्यादा वर्केबल होता है, ज्यादा बेहतर होता है. टीम बिल्डिंग में ज्यादा जेल बनती है, ज्यादा इसमें कोहेसिव बनती है. सो लुक फॉर द अंडरलाइंग नीड्स, गोल ऑफ ईच पार्टी रादर देन स्पेसिफिक सोल्यूशन. ठीक है, बहुत माइक्रो कन्फ्लिक्ट्स को में नहीं जाया करें, ओवरऑल जो है गोल्स की बात करें तो वो इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट मेकिंग इफेक्ट ज्यादा. और इसको मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि एड्रेस प्रॉब्लम्स करने के. आप अपने जो व्यूज हैं उनको नॉन जजमेंटल कर रखें. नॉन जजमेंटल का मतलब क्या है? नहीं, नॉन जजमेंटल ये मतलब है कि भाई आप पहले से ही नहीं बोलेंगे, नहीं ये शख्स जो है सही बोल ही नहीं सकता, पहले से डिसाइड करके ना बैठे. तो जजमेंटल प्री कंसीव आइडियाज के साथ ना हो. क्लैरिफाई द कोर इशू, पहले समझने की कोशिश करें जो मैं अब कह रहा था कि है क्या कन्फ्लिक्ट, किस बेस के ऊपर है. बाद अगर आखिर एट दी एंड पता चलता है कि ये सिर्फ मिस कम्युनिकेशन है, उनको पता ही नहीं है दोनों को क्या कन्फ्लिक्ट है और क्या हुआ है, तो वो बहुत आसानी से रिजॉल्व हो जाते हैं. लिसन केयरफुली टू ईच अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, चेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीस्टेटिंग द कोर इशू. अब नॉर्मिंग फेज की हम बात कर लें थोड़ी सी. नॉर्मिंग जब बात हो चुकी है कि मेंबर्स एक दूसरे को एक्सेप्ट करने लगते हैं, एक प्रोसेस के बाद उनकी टीम डेवलप हो जाती है, रूल्स और प्रोसीजर बन जाते हैं, रोल्स डिफाइन हो जाते हैं, तो वो नॉर्मिंग फेज खुद ब खुद आ जाता है. इंडिविजुअलिटी ऑफ फेलो मेंबर्स रिकग्नाइज हो जाती है. टीम मेंबर रियलाइज दैट दे आर नॉट गोइंग टू क्रैश एंड बर्न ईच अदर. क्रैश आप आप एक दूसरे से ऐसा कोई क्रैश ना होगा, ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा. बर्न ये होगा कि जी मैं काम तो बहुत करना चाहता हूँ, मुझे काम नहीं करने दिया था, तो उसकी बर्न आउट हो जाए, तो वो नहीं होगा. मैंने बात कर ली कि कॉम्पिटिटिव बिहेवियर्स नहीं होने चाहिए. ये टीम बिल्डिंग में बहुत सपोर्ट करते हैं. विलिंगनेस टू कन्फ्रंट इश्यू होनी चाहिए कि हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं या प्रॉब्लम रखना चाहते हैं, ये इस पे एग्रीमेंट होने चाहिए. टीम डेवलप दी एबिलिटी टू एक्सप्रेस क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिवली. और ये वो माहौल जिसकी स्टीयरिंग कमेटी में बात कर रहा है. टिपिक हम बहुत क्रिटिकल एक दूसरे पे होते हैं, सब पे होते हैं, और ये माहौल हमें किसी ना फॉर्मली देना चाहिए. ये ना हो कि हम गली में खड़े होके लड़ने लगे और गली बजाय के फोरम मिलने के. एंड सेंस ऑफ जो टीम बिल्डिंग जो है वो सब शुरू हो जाती है. एक फ्लो चार्ट है जो हम बात कर चुके हैं, वही दोबारा से कि बैलेंस रोल्स डिफाइन होने चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, सपोर्ट एंड ट्रस्ट होना चाहिए, रेगुलर रिव्यूज होने चाहिए, जो मैंने बताया कि फोरम्स की शक्ल में इनफॉर्मल रिव्यूज भी हो सकते हैं. एप्रोप्रिएट लीडरशिप डेवलप होनी चाहिए. साउंड प्रोसीजर्स विच इज रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के, HR के, और
پھر GMER کے وہ ساؤنڈ سے پروسیجرز جو ہیں وہ ڈیفائن ہونے چاہیے. کوآپریشن اور کنفلکٹ پہ ڈسکشنز اور کوآپریشن ہونا چاہیے اور کنفلکٹ ریزولوشن ہونی چاہیے. انڈیویجول ڈیولپمنٹ کا پلان ہونا چاہیے کہ HR جو ہمارا کام کرتا ہے کہ انڈیویجول جو ہے ڈیولپ بھی ہوتے رہیں ساتھ ساتھ, جو کہ بڑا موٹیویشنل فیکٹر ہے ٹیم کے لیے کہ وہ, اور اس میں ٹیم لیڈر کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ اپنے ٹیم ممبرس کو کس طرح گرو کر رہا ہے ود دا ٹائم, کیونکہ ان کی پوری کیریئر ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے پیچھے کام کرنی چاہیے. ساؤنڈ انٹر گروپ ریلیشن شپ ہونے چاہیے, نہ صرف اپنے گروپ میں انٹرا گروپ بلکہ انٹر گروپ بھی, انٹر ڈپارٹمنٹل بھی ریلیشن شپ ہونی چاہیے, وچ از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ آپ جب اسمال ٹیم ہوتے ہیں تو آپ اسمال ٹیمیں لارجر ٹیم کے ساتھ کام کر رہی تھی. آرگنائزیشن میں ہمارے 12 ایٹ لیسٹ پروگرام ہے جو کہ سملرلی وہ گڈ کمیونیکیشن سے ہی پاسبل ہے. فیڈ بیک امپورٹنٹ ہوتا ہے, ڈسکرپٹیو فیڈ بیک اپنے ممبرس کو دینا بہت امپورٹنٹ ہے, بجائے کہ ججمنٹل دیں. ہم نے بات کی کہ ججمنٹل نہیں, ڈسکرپٹیو. آپ ایکسپلین کریں کہ کیا اسٹرینتھ اور ویکنیسز ہیں. ڈونٹ یوز لیبلز, آپ اس کو کوئی نام نہ دیں, کوئی چڑ نہ دیں, کوئی ڈیگریڈ نہ کریں, ایگزیجریٹ نہیں کریں, ججمنٹل نہیں کریں. یہ ہم نے بات کر لی. اسپیک فار یور سیلف. اگر آپ وہی الفاظ اور وہی باتیں اگر آپ اپنے ساتھ کریں گے تو آپ کو کیسا لگے گا. تو وہ فیڈ بیک اسی, اور فیڈ بیک کا برگر فیڈ بیک ہم نے یوز کیا ہوا ہے کہ ہمیشہ برگر فیڈ ہونا چاہیے. برگر فیڈ بیک کا مطلب یہ کہ پہلے سافٹ پارٹ ہونا چاہیے, پھر اسپائسی پارٹ ہونا چاہیے, اور برگر اینڈ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک ہوتا ہے, اور پھر جو ہے سافٹ پارٹ پہ ختم ہونا چاہیے. کنسٹرکٹیو فیڈ بیک جو ہے پیور نیگیٹو فیڈ بیک بھی ڈسٹرکٹیو فیڈ بیک ہے, اور پیور پازیٹیو فیڈ بیک بھی ڈسٹرکٹیو فیڈ بیک ہے. جو دونوں کا مکس ہوتا ہے وہ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کہلاتا ہے. اور برگر اپروچ کے ساتھ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک جو ہے از دی بیسٹ فیڈ بیک میتھڈالوجی. اور یس, ریسیونگ فیڈ بیک بھی آپ ایز اے ٹیم لیڈر یا ٹیم ممبر سب کو نہ صرف لسن کرنا چاہیے بلکہ ایکنالج بھی کرنا چاہیے. پرفارمنگ میں جب ہم بات کر چکے ہیں کہ کس طرح جب لوگ ایک ٹیم ریئل یونائٹڈ ٹیم بن جاتی ہے, اور وہ فارم بائی دی وے جو ٹیم بلڈنگ کا ایک پروسیس آج پر پاکستان سپیریئر لیگ میں چل رہا ہے. آپ دیکھیں کس طرح جو کراچی کے کرکٹر ہیں وہ پشاور کی ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, یا جو لاہور کی ٹیم کے ہیں وہ کوئٹہ کی ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور یہ بالکل نئی ٹیم فارمیشن کا پروسیس چل رہا ہے. تو اس میں اب وہی سارے فیز آئیں گے, فارمنگ سے لے کے اسٹارمنگ. اب وہ اسٹارمنگ میں ہوں گے اس وقت, وہ کہ کیا ہم کیسے کھیلیں جن کو آج تک ملے نہیں تھے. وہ تو عامر کے متعلق جو کل وہ اسٹارمنگ فیز کا بیسٹ ایگزامپل ہے کہ جی وہ حفیظ نے کہہ دیا کہ میں عامر کے ساتھ نہیں کھیلوں گا اور یہ نہیں کروں گا. تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں یہ پرفارمنگ فیز میں پتہ چل جائے گا کہ کون سی ٹیم واقعی یونائٹڈ ٹیم تھی. نام تو کسی شاید کوئٹہ اسلام آباد والوں نے رکھا اپنا یونائٹڈ ٹیم, لیکن وہ یونٹی جب کوہیزیو ٹیم جو ہے وہ پرفارمنس پہ بھی پتہ چل جائے گی. اور پرفارمنس کا کئی مطلب یہ نہیں کہ جو جیتنے والی ٹیم ہے جو ہم نے بات کی ہے. پرفارمنگ کی ہم نے زیادہ بات کر لی, اور اس میں کس طرح اس کو ہم آگے چلتے ہیں. سکسیسفل ٹیم کی یہی ریسیپی ہے جس پہ ہم نے بہت زیادہ ڈسکشن کیا کہ کمٹمنٹ شیئرنگ گول ہونی چاہیے, کلیریفائی ڈیفائن آبجیکٹو ہونا چاہیے, افیکٹو سسٹمز اینڈ پروسیجرز, بینیفیشل ٹیم بیہیویئرز, بیلنس پارٹیسپیشن, اویئرنیس آف گروپ پروسیس, گڈ پرسنل ریلیشن شپ. اور پھر اگر اچھی ٹیم نہ بنے تو کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوا ہے. اچھا یعنی ہاں جو الائنمنٹ ہی نہیں ہے ٹریک کی. دو ٹیمیں کام کری تھی ود ان دا پروجیکٹ ٹیم, اور وہ دونوں کی کمیونیکیشن اور کلیئرٹی نہیں تھی, آبجیکٹو سیٹ نہیں تھے. تو وہ جی ایک گاڑی کہاں جا رہی ہے اور ایک گاڑی کہاں جا رہی ہے, ایک ٹریک کہاں جا رہا ہے دوسرا ٹریک کہاں جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بیڈ ایگزامپل ہے. گڈ ایگزامپل یہ کہ ایوری ٹیم ممبر کین ہیلپ. کبھی کسی کو چھوٹا نہ سمجھیں, انڈرمائن نہ کریں. تھینک یو. اور آپ کو اور یہ کہ ہر ممبر کو کبھی نہ کبھی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایوری ادر ممبر کین گیو سپورٹ. اور یہ اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہمارا ٹیم ورک کنٹینیو رہنا چاہیے, اور یقیناً ہر ایک کو اسپیس دینا چاہیے. اسپیس دیے بغیر جی
ٹیم بلڈ نہیں ہو سکتی, ٹیم گرو نہیں کر سکتی. ہر ایک کو سمجھ ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اینی کوشچن فرام ہیئر؟ کچھ بھی؟ اوکے. کہ آج کل کے یا اس سے پہلے بھی کوئی ایسی اگزامپل ٹیم بلڈنگ کی جو لیڈر نے کسی نے جو ہے وہ دنیا میں جس کا جو ہے وہ اثر ہوا, ٹیم بلڈنگ آپ سمجھتے ہیں کہ کس کی آئیڈیل رہی ہے؟ میں اگر اس کا خود جب اسی سوچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم بلڈنگ اگر ہے جس نے دنیا میں بالکل ایک ریولوشن پیدا کر دیا ٹیم لیڈرشپ کی وجہ سے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ٹیم بنائی تھی صحابہ کی, اس نے 20 سال کے اندر دنیا کو جو ہے وہ بالکل اس زمانے کے جو سپر پاورز تھے, اور اس میں حضرت ابو بکر اور باقی صحابہ جو ہیں وہ سارے اتنے افیکٹو وہ ٹیم تھی کہ دیٹ کریٹڈ اے ورلڈ ریولوشن. تو دیٹ از دا بیسٹ ایگزامپل آف ٹیم بلڈنگ بائی دا پروفیٹ. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. جی ڈاکٹر عرفان, آپ نے بالکل ٹھیک مثال دی, بہت اچھی مثال دی, لیکن میرے ذہن میں اس کے علاوہ ایک اور مثال بھی ہے, اور وہ ہے قیام پاکستان, جس میں قائد اعظم کی لیڈرشپ میں ایک بہت اسٹرانگ ٹیم نے کام کیا, اور قائد اعظم ایک سیکنڈ کے لیے بھی جیل نہیں گیا اور پاکستان بنا دی. اور اس پہ بہت ساری بات ہو سکتی ہے, لیکن اٹس اے ویری گڈ ایگزامپل آف اے ویری گڈ ٹیم. جی بہت ساری ایگزامپل ہے. نیلسن مینڈیلا نے یا امام خمینی کی جو ایگزامپل ہے, جنہوں نے بھی اپنے ویژن ڈیولپ کیا اور اپنا ویژن کو اچیو کیا اپنے ناٹ صرف لائف ٹائم میں یا لیٹر آن, وہ بہرحال ٹیم کے بغیر پاسبل نہیں ہے. جی اوکے. ناؤ دیر فیو کوشچن فرام ڈسٹرکٹ. سب سے پہلے سانگڑ سے ایک سوال تھا, واٹ آر دا ویز آف سیٹ پراپر گول فار اے ٹیم, بیکاز سم ٹائم کانفلکٹ ارائزز ود ان اے ٹیم, ہاؤ ٹو اوور کم دس پرابلم؟ ہاں, وہ جو ابھی ہم نے بات کی دوبارہ کہ اس کو کلیئرٹی کی ضرورت ہوتی ہے, کہ آبجیکٹو کا کامن گول کلیئرٹی ہونے چاہیے, ان کی کمیونیکیشن اگر کوئی گیپ ہے تو اس کو ایڈریس کریں, کمیونیکیشن گیپ ہے, ان کی موٹیویشن گیپ کوئی نظر آتا ہے کہ ٹیم لیڈر پہ کوئی وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ٹیم لیڈر ان کی بات سنے, اوپننیس ہو, اور یہ سائیکل مستقل چلتا رہے. یہ جو کوئی بھی کنفلکٹ, دنیا کے کنفلکٹس ہم بار بار سنتے ہیں کہ جی جرمنی اور فرانس جو اتنا لڑائی کرتے تھے آج وہ نہیں لڑتے, یا امریکہ میں جو ہے سول وار جو ہے وہ اتنے سالوں چلی ہے, اور جس کے بعد تو کوئی بھی کنفلکٹ ایسا نہیں ہے کہ ریزالو نہ ہو سکے. ود ان ٹیم تو یہ کنفلکٹ ہوتے ہیں, اور کنفلکٹ ہونا اچھی نشانی ہے, کنفلکٹ نہ ہونا اچھی نشانی نہیں ہے, یہ بھی میں بتا دوں. ٹیم بلڈنگ میں سملرلی ڈیموکریسی کے مطابق یہ کہتے ہیں کنفلکٹ ہونا از گڈ سائن, لیکن کنفلکٹ ریزالو ہونا چاہیے, پھر نیکسٹ کو کنفلکٹ دوسرا آنا چاہیے, وچ فیلز ہے کہ لوگ جو ہیں سوچ رہے ہیں, کر رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں, اور ان کو وہ کرتے ہیں اپنے ایکٹیویٹیز کو, اپنے ایشوز کو. آواز مائک. ہاں بالکل بالکل بالکل, ہر چیز ہو سکتی ہے. دیر از نتھنگ امپاسبل ان دس ورلڈ. جی Okay, second question is from KU. Sometimes team leaders create competition within a team for the better result. Do you think it is suitable way for better result, as in long run it create conflict? How to overcome this problem? ہاں, وہ تو دیکھیں میں نے تو پہلے کہا کہ کمپٹیشن تو ہونا ہی نہیں چاہیے. If it means negative, collaboration ہونا چاہیے, cooperation ہونا چاہیے. کوئی نہیں, nothing is healthy competition in this world. نہیں ہے. آپ کو پرفارمنس کے لیے کھیلنا ہے. میں بار بار اپنی پرفارمنس بیسٹ دکھائیں ٹیم لیڈر بھی, اگر ٹیم لیڈر کا مسئلہ ہے تو, لیکن اس کو دوسرے کو بیٹ کرنے کے لیے نہیں. اور خاص طور پر ٹیم لیڈر کے کیس میں جب اپنی پرفارمنس بیسٹ دکھانے کے بعد آپ شیئر ٹیم کو دے رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کیا ٹیم نے کیا, میں نے کچھ نہیں کیا. اور اس کی بڑی ایگزامپل جو بلو صاحب کی ہے کہ وہ بار بار ریپیٹڈلی کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا, تو سب ان لوگوں نے کیا, ان لوگوں نے کیا. تو وہ Okay, next question. What is the difference between team manager and team leader? Do you think for a better team, managership is less important as compared to leadership? یہ تو وہی ڈفرینس ہے جو جس کو ہم باس اور لیڈر کا ڈفرینس کہتے ہیں. ایک اچھا جو ٹیم مینیجر ہے اس میں ٹیم لیڈر کی کوالٹی ہونی چاہیے, ایز سمپل ایز دیٹ. Question from Dadu, how to create a better team? What is the role of team leader in identifying right team member for a right role? سلیکشن آف دی ٹیم ممبر از ویری امپورٹینٹ. جب آپ سلیکشن کر رہے ہوں
تو یہ نہ ہو کہ جی فاسٹ بولر کو اسپنر سمجھ کے لے لیا اور وہ اسپن بالنگ کرائے گا, فاسٹ بالنگ تو اس سے ہوتی نہیں, وہ تو پھر وائڈ وغیرہ ہی کراتا رہے گا یا نو بال کراتا رہے گا. وہ رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ پلیس. یس, ہمارے کانٹیکس میں یہ ساری رسپانسبلٹی ایچ آر کی آتی ہے, تو ایچ آر کو زیادہ وجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے جب ریکروٹمنٹ پروسیس کے دوران. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن مسچیویس ایکشن نہیں ہونا چاہیے اس کے پیچھے, یعنی ہماری نیگیٹو بہیویئر نہیں ہونا چاہیے. غلط ہو جائے, غلط سلیکشن بھی ہو جائے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, وہ چینج ہو سکتا ہے, وہ امپروو ہو سکتا ہے, ڈیولپ ہو سکتا ہے, لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی نیگیٹیوٹی ہے تو پھر نیگیٹو انٹینشن ہے تو وہ پرابلم کرتا ہے. Okay, few questions from Jacobad. Do you think team leader should take team members' opinion or impose his or her own decision on team? Which method is more effective for good team? وہ تو بہت یہ تو جواب ہی اسی میں کوشچن میں کہ اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کنسلٹیشن از سو امپورٹنٹ. اور جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ 4 فورمز سے جو ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کو کس طرح موو کرنا ہے, پروگریس کرنا ہے. اور الحمدللہ پچھلے 15 سال میں جس طرح ہم نے ان فورمز سے فیڈ بیک لے کے پروگریس کی ہے وہ ایک سکسیسفل ٹیم کی نشانی ہے. اور اس میں کبھی اس کا کہیں مطلب نہیں ہے کہ وی آر پرفیکٹ اور وی آر آئیڈیل, کہیں پر ہم پھر اس کے باوجود بھی غلطیاں کرتے ہیں, لیکن وہ بار بار یہ سسٹم اور یہ پروسیسز چلتے رہنے چاہیے کہ جو کنسلٹیشن کے, اور کنسلٹیشن سے از سو کریٹیکل. جو لوگ کنسلٹیشن پہ بلیو نہیں کرتے, مجھے پتا ہے کہ نہیں کرتے بہت سارے لوگ, لیکن اس سے آپ کو اپنا کریڈٹ بنانے میں, اپنی نالج امپروو کرنے میں, اپنے ڈائریکشن سیٹنگ میں بہت مدد ملتی ہے. اس میں تھوڑا سا ایڈ آن کروں گا ود مائی لٹل ایکسپیرینس کہ جب تک آپ سینس آف اونرشپ فار انڈیویجولس نہیں کرتے تو وہ آپ سکسیسفل ریزلٹ یا ٹیم بلڈنگ کر سکتے. فار ایگزامپل اگر میں یہ بولوں گا یار میں سارا کام کر رہا ہوں اور میں جو ہے نا بس میرا کیا ہے اس میں میری اونرشپ نہیں, بس کرنا ہے, اٹ از میری جاب, تو وہ نہ ان پٹ آئے گا نہ ہی پھر وہ اس طرح کا آؤٹ پٹ ڈیولپ ہوگا. بٹ آن ادر سائڈ اگر میں اپنی ٹیم میں کسی طرح یہ ڈیولپ کر دوں کہ بھائی آپ میں سینس آف اونرشپ ہے, واٹ یو آر ڈوئنگ از فار یور سیلف اینڈ یو آر دا اونر اور دا ٹیم لیڈر آف یور پورشن, تو اس سے کافی بیٹر ریزلٹ وتھ کوئک ٹائم ہمیں مل سکتے ہیں. جی ہاں بالکل, ڈیلیگیشن آف پاور اور ڈیلیگیشن آف اتھارٹی ایگزیکیوشن میں بہت ایڈوانٹیج ہوتی ہے. اور یہی ہم لوگ اکثر کہتے ہیں ایک ورڈ کے ہینڈز میں اگر آپ کو فورم مل جائے ایسا تو کھیلنے کے لیے آپ جتنے چھکے لگائیں وہ آپ کے پاس ہے, چھکے لگانے والا ہونا چاہیے بس. Okay, another question from Jacobad. What is in your opinion is better attitude for good team building, professional or personal? Say again please. What is your opinion is better attitude for good team building, either it is professional or personal? Both, ابھی ہماری بات کی, both are very important. اور پرسنل کا کہیں یہ مطلب نہیں کہ جو کیریکٹرز ہیں آپ کے, اور کیریکٹرز کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انویزیبل کمپٹنسی اور اسکلز اور بیہیویئر از یور کیریکٹر. انویزیبل, چاہے وہ آپ کی نالج ہو, چاہے وہ کمپٹنسی اسکلس ہوں, چاہے وہ ویلیوز پریکٹسز ہوں, وہ سب آپ کے کیریکٹر کا پارٹ ہے, وچ از ناٹ پرسنل, اٹ از ایوری ٹائم یو آر کیرنگ ویدر ان دی آفس اور ایٹ ہوم. تو بوتھ آر ویری امپورٹنٹ. پرسنل اینڈ پروفیشنل بہیویئرز وچ ڈیولپ تھرو کیریکٹر is so important and that made you a role model. Okay, another question from Tharparkar. Kindly share the method or thing which are necessary for building good qualities within an individual being a good leader, team leader. ساری ہم نے جو ہم 9th مائنڈ سیٹ والی کتاب پڑھ لیں, وہ مخاصے میرے کارواں جو ہے پڑھ لیں, تو اس میں وہ جیسے ایک ورڈ یا ایک کیریکٹر یا ایک ٹریننگ اور ایک ایونٹ وہ لیڈر نہیں بنا سکتا. وہ پوری ایک پروسیسز ہیں بہت سارے, تو وہ اس کے لیے ڈیٹیلز ہیں, وہ ساری اس بک میں بھی دی ہوئی ہیں. تو میرے کارواں پڑھنے کی کوشش کریں. جو انگلش اردو نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے سندھی ورژن بھی آ رہا ہے, جو سندھی بھی نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے انگلش ورژن بھی دسمبر میں انشاءاللہ آ جائے گا. تو دیٹ وڈ بی. Another question. First is a phrase, more risk, more return. No risk, no return. The question is, do you think a good risk taker is a good leader, but due to competition, many times a leader ignores the risk-taking risk ability, which lead to stop new innovations and ideas? نہیں, یہ تو بہت کلیئر ہے, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ مور رسک مور انوویشنز. تو وی ہیو ٹو ٹیک رسک. اس میں تو کوئی
اور ٹیم لیڈرز کو اس کو ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہیے. انوویشنز میں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم رسک ٹیکنگ کریں, اور یس وتھ آل دی تھاٹ فل پروسیس, کنسلٹیشن پروسیس ہو جائے تو پھر رسک ٹیکنگ میں کوئی مسئلہ نہیں. Another question, managers does not create succession planning or successor because he or she want to maintain his or her power within a team or a department. Do you think hands follow such mindset? یہ انڈیویجول کے مائنڈ سیٹ تو ہو سکتے ہیں کہ سکسیسر کے لانے کے لیے, لیکن آرگنائزیشن میں جو سسٹمز بنے دیٹ اٹ سیلف از ویری ویل اسٹیبلشڈ وچ میک سکسیسر ریڈیلی اویلیبل, اور جس کا مطلب جس کی وجہ سے بھی آرگنائزیشن چل رہی ہے. ظاہر ہے کہ ابھی یہ آرگنائزیشن کوئی 4 سال یا 3 سال کی لائف نہیں ہے اس کی, اب اس کی 22 ایئرس کی لائف ہو چکی ہے, وچ مینس دے آر سکسیسر آلریڈی اویلیبل. ہو سکتا ہے ہمیں لگتا ہو کہ فلانے صاحب کی ریپلیسمنٹ موجود نہیں ہے, لیکن جو 20 سال کا پروسیس ہے وہ بتاتا ہے کہ ہر صاحب یا صاحبہ کی ریپلیسمنٹ موجود ہے اور سکسیسر موجود ہے, اور یہ کارواں ایسے ہی چلتا رہے گا انشاءاللہ. Okay. Another question, it's from head office. How we can manage conflict in team, and what are the modes of conflict management during team building process? اس پہ بھی ابھی ہم نے بات تو کی ہے ویسے اسی میں کہ کنفلکٹ میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ڈسکس ضرور کریں, کنسلٹیشن ضرور کریں. ساری پارٹیز جو اس کنفلکٹ کا شکار ہیں وہ بیٹھیں, اور جو ٹیم لیڈر ہے اس کا زیادہ رول ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈ کرنے کا ایشو کو, کور ایشو پہ بات کریں, اسپیسیفک مائنیوٹ ایشو پہ بات نہیں کریں, اور پیپلز کو جس طرح کا جو سسٹم سے الگ کر کے بات کریں, مٹیریل سے الگ کر کے بات کریں. پیپلز کے ایشوز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, جو پروجیکٹ کے ایشوز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. پروجیکٹ کے ایشوز دونوں ایشوز کی اپنی پرائرٹی ہے, لیکن دونوں ایشوز کو ڈفرینٹ انداز میں اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم کنفلکٹ پارٹیز کو بٹھا کے ڈسکس کرتے ہیں تو عام طور پہ مسئلے بڑے آسانی سے حل ہو جاتے ہیں, بشرطے کہ جو ٹیم لیڈر انبائس ہو, نیوٹرل ہو, اور اس کے پاس کلیئرٹی ہو آبجیکٹیو اور ویژن کی. Another question, what is the core element of team building? ٹیم بلڈنگ میں کور ایلیمنٹ سب سے امپورٹنٹ جو ہے آپ کا ویژن ہونا چاہیے. نمبر 2, ٹیم ہیز ٹو سم ون شوڈ ٹیک دا لیڈ. 2, 3 while selection of the members of the team they always should appraise very closely and very carefully. جب یہ چیز بن جائے پھر آپ کے جو ہے اپنی لے آؤٹ جو ہے آپ کو کہاں جانا ہے اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. آپ کی ڈائریکشن کیا ہے, کس جگہ کیا کام کرنا ہے, ٹاسک ڈیفائن ہوں گے, رولز ریسپانسبلٹی ڈیفائن ہوں گے, تو اور اس طرح سے پروسیس آگے چلے گا. Okay. Another question, maybe our last question, how to create a better upward and downward communication within team? What is the role of team leader to eliminate communication gap in the team, within team, sorry, and what are the methods or tools to eliminate such gap? آج سب سے پہلے تو جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو کلیئر کرنا ہوگا. دیکھیں مائنڈ سیٹ اگر اوپن کمیونیکیشن کا ہے تو ہوگی, ادروائز سارے کمیونیکیشن ٹولز آج کل اتنے آ چکے ہیں وہ سب بیکار ہو جاتے ہیں. تو وہ اوپن کمیونیکیشن کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرتے ہیں, اپنے تمام جو ٹولز اور سائنٹیفک ٹولز اویلیبل ہیں, تمام گیجٹس اویلیبل ہیں, اس سے کمیونیکیشن کریں. پلس یہ کہ جو interpersonal communication which is very important, one-to-one communication and consultation during the formal meetings وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو امپلیمنٹ کریں اور پھر کنفلکٹ ریزولوشن کی طرف جاتے رہیں. اور یہ پورا سائیکل ہے, یہ چلتے رہنا چاہیے کنسسٹنٹلی, ریگولرلی. Okay, I hope I have taken all the questions from all the districts. Nothing has been mixed. Now Dr. Aslam will hand the ceremony. Thank you امتیاز. یہاں ہیڈ آفس میں جو ٹیم بیٹھی ہے, اگر کسی کو پاس کوئی کوشچن ہے تو کر لیں, ورنہ ہم اس کو کلوز کرتے ہیں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے. کوئی کوشچن؟ اوکے, تو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تنویر فار پریزنٹنگ اے ویری گڈ, ویری انفارمیٹیو اینڈ ویری پروڈکٹیو پریزنٹیشن آن ٹیم بلڈنگ, where you open up different aspect and component of team building and generate a very good discussion around it. اور مجھے امید ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ ویور جو کہ ڈسٹرکٹ پہ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, انہوں نے اس تمام پریزنٹیشن کو بہت اچھی طرح سے سنا ہوگا, سمجھا ہوگا, اور وہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. ٹیم بلڈنگ کوئی پروڈکٹ نہیں ہے, ٹیم بلڈنگ ایک پروسیس ہے, اور یہ پروسیس مسلسل چلتا رہتا ہے اور یہ کبھی نہیں رکتا.
کیونکہ اس میں نئے لوگ آتے رہتے ہیں, نئے نئے پروجیکٹس آتے رہتے ہیں, نئے نئے پروگرامس آتے رہتے ہیں, تو نئے آنے والوں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے. تو ٹیم بلڈنگ کا پروسیس بھی کبھی نہیں رکتا, اور اس کو مسلسل چلنا چاہیے اور اسی ایفیشنسی کے ساتھ اور اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلنا چاہیے جس کا ابھی یہاں پہ پریزنٹیشن میں تذکرہ ہوا. تو اس امید کے ساتھ کہ یہ ٹیم بلڈنگ کی جو پریزنٹیشن ڈاکٹر تنویر نے دی, ہم سب اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے, اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اس پروسیس کو مسلسل آگے بڑھائیں گے, اور اس امید کے ساتھ کہ آئندہ ہم پھر اسی طرح جمع ہوں گے اور ایک کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, اور امید کرتے ہیں کہ نئے فیسیلیٹیٹر کے ساتھ کہ ہم یہاں پہ جمع ہوں گے اور ہم ایک نئی پریزنٹیشن اور نئے ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور میں تمام اسٹیک ہولڈرز کا شکر گزار ہوں, جس میں ایچ آر, آئی ٹی, ایڈمن اور تمام لوگ, اگر میں کسی کا نام مس کر رہا ہوں, تمام وہ لوگ جو ہمیں یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں اور ڈسٹرکٹ پہ سن رہے ہیں, ڈسٹرکٹ کی تمام ٹیم, ان سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ ٹائم اتنا نکالا اور یہاں بیٹھ کے بہت اچھی پریزنٹیشن کو سنا. اور میں ڈاکٹر تنویر سے بھی امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم وہ اسی طرح کے کسی بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ یہاں پر آئیں گے جو ہم سب کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو بھی ہوگا, بہت ہی پروڈکٹیو بھی. تو اس امید کے ساتھ آپ سب کا بہت شکریہ اور اللہ حافظ.